کہ نہ ادھر سے ویڈیو بنے گی نہ ادھر سے ویڈیو بنے گی. 26 نومبر کو دونوں ساتھ بیٹھیں گے اور تب بھی اگر آپ چاہیں گے تو ویڈیو بنے گی, ورنہ ویڈیو دی شے کوئی نہیں, ویڈیو کی ضرورت ہے کوئی نہیں. آپ نے اعلان کیا ہے کہ 26 نومبر کو آپ کے دروازے جو ہے نا وہ کھلے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان کو یقیناً, میں نے سنا ہے کہ آپ وہاں پکوڑا اور سموسا اور چائے کے ساتھ اکرام کرتے ہیں, تو امید ہے کہ آپ یہ تو کم از کم کریں گے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس جنرل سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر کوئی عام آدمی تک 9 بجے تک میری اکیڈمی میں آئے تو وہ ویلکم. ہم 9 سے پہلے آئے لیکن ہمیں اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا, اور پہلے انہوں نے ہم سے کیمرے اور موبائل وغیرہ لے لیے, بند کر دیے, نہیں ویڈیو بنانے دی. ہم نے احتجاج کیا. ہم کوئی چائے پینے تھوڑی آئے ہیں, ہم کوئی یہاں زیارت کرنے تھوڑی آئے ہیں. آپ کی اور ان کی سیٹلمنٹ ہے, میں انتظامی ہوں, میں آپ کو اندر بٹھانے کا جادو تسلی سے آپ اندر بٹھا دیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہم انتظامیہ کا کام کر رہے ہیں. مذہبی آپ کا کیا معاملہ ہے, اندر جا کے کیا ہونا ہے وہ آپ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیمرے اور موبائل یہاں چھوڑ دیں, اس کے دوران آپ کو کیمرے مل جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. کیمرے آپ کے لے آئیں گے, وہ کوئی مسئلہ نہیں, ایشو نہیں ہے سر. کیا علی مرزا انجینئر نے آپ کو بلایا تھا جنم کے ہوا مناظرہ کریں گے؟ نہیں, مجھے انہوں نے بلایا نہیں ہے. تو اگر علی انجینئر مرزا نے آپ کو بلایا ہی نہیں, آپ خود سے چلے گئے, گاڑی تیار کر لی, تو کیا یہ اخلاقی اقدار کے بعد منافی نہیں ہے؟ نہیں, ان کا آلریڈی بیان پچھلے دنوں میں خود انہوں نے دیا کہ میری اکیڈمی کے دروازے 24 جو ہے سنڈے والے دن ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہیں. وزیر اعظم سے لے کر ایک عام ادنا مسلمان تک کوئی بھی شخص 9 بجے سے پہلے میری اکیڈمی میں آ سکتا ہے. اس لیے 26 دسمبر کے لیے تیار رہیں, اس سے پہلے جو بھی ٹائم بنتا ہے ویس ربانی صاحب کا اور ریف قریشی کا, یہ اپنا ٹائم طے کریں. وہاں تو کہہ رہے تھے کہ ہم 5 بندے لائیں, لے کر آئیں. آپ یہاں پر 5000 بھی لاتے ہیں تو ان کا بھی بندوبست کریں گے, سب کچھ پیش کریں گے. 26 دسمبر کا ٹائم طے ہے. 26 دسمبر سے پہلے آنا چاہتے ہیں تب بھی ہم تیار ہیں. 26 دسمبر کے بعد اگر کوئی ٹائم بنتا ہے تب بھی مفتی ریف قریشی سے پوچھ لیں. جس وقت وہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ہمارے مرکز کے دروازے کھلے ہیں, ایک دفعہ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. جو ڈرامہ بازی کی گئی ہماری اکیڈمی کے باہر 26 نومبر 2023 کو, میں چاہ رہا ہوں کہ اسے ڈسکس کروں. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کو ٹاپک بنانے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پروگرام کا ہم سے کسی بھی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ ایک سیلف موٹیویٹڈ سارا معاملہ تھا. لیکن جتنی اس کی ہائپ کریٹ کی گئی اور بعد میں جتنا اس کا رسپانس سوشل میڈیا کے اوپر آیا, اس کی وجہ سے پھر کافی اسٹوڈنٹس نے رابطہ کیا کہ آپ اس کے اوپر ریبٹل اس اعتبار سے ضرور کریں کہ اب آپ کی اس ویڈیو کو اگر کوئی دنیا میں بندہ بچ گیا ہے بریلوی فرقے کا, کہ جس کو ہمارا مقدمہ ابھی تک نہیں پتا چلا, تو وہ بھی سنے گا. ویسے تو سب کو مقدمہ کلیئر ہے, لیکن پھر بھی چونکہ ایک دعوت کے لیے اپرچونٹی مل گئی ہے کہ ہم اپنا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں رکھیں یا ان سنجیدہ علماء کی عدالت میں رکھیں کہ جو واقعی دلائل کے اوپر اپنے معاملات کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ایک ہمارے پاس اچھی اپرچونٹی ہاتھ لگ گئی ہے الحمدللہ. تو پھر میرا آلموسٹ 2-3 دن پہلے ارادہ بن گیا کہ ٹھیک ہے ہم اسے اس اعتبار سے ایڈریس کر دیتے ہیں. اس پورے ایپیسوڈ کے اوپر میں قرآن حکیم کی وہ آیت پڑھوں گا سورہ آل عمران کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور انہوں نے بھی مکر کیا, اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی, اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے الحمدللہ. اس طرح کے پہلے بھی جتنے ایپیسوڈ ہوئے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے, ان کا اینڈ رزلٹ ہمارے حق میں نکلا ہے اللہ کے فضل سے. اس کی وجہ ہے کہ سچائی اپنی طاقت رکھتی ہے. کوئی کتنا ہی جھوٹا پروپیگنڈا کر لے, وہ کچھ عرصے کے لیے تو چل سکتا ہے. اب تو سوشل میڈیا کی برکت سے کچھ عرصہ بھی نہیں, چند گھنٹوں کی مار ہوتی ہے, اس کے بعد پھر میمز ہی بنتی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ایک بات ان کی جھوٹی نکلی. تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ آج تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں گا. جہاں تک مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا تعلق ہے, تو میں چند بریلوی علماء جن کی دل سے قدر کرتا ہوں ان میں سے وہ ایک ہیں. اب بھی یہ پورا ڈرامہ رچانے کے بعد بھی ہم علمی اختلاف ضرور کسی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں, لیکن کسی شخص کی ہر چیز کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے جو بریلوی فرقے کے اندر ایک یزیدیت کے جراثیم آئے تھے, ناصبیت کے آئے تھے, اس کے خلاف علم بلند کیا اور اہل البیت علیہم السلام کا دفاع کیا, بنو امیہ کو ننگا کیا. اس حوالے سے ہم ان کی جو خدمات ہیں نا ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو ایپیسوڈ ہوا اور اس کے بعد جو دنیا میں انہیں ایک سزا ملی, اس جھوٹ بولنے کے سبب جو اس پلیٹ فارم سے متعلق انہوں نے بولے ایک سے زیادہ, کہ جب وہ یہاں سے واپس گئے تو سیدھے جا کے اپنے استاد محترم کے قدموں میں گرے, جا کے سجدہ کیا.
اچھا، اب یہ ظاہر اس طرح کے معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں. اب وہ اس کی لاکھ تو جہاد بیان کریں کہ جی میں بوسہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، میں فلاں کر رہا تھا. بوسہ دینے کے لیے ہاتھ کا ہو یا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے قدموں کو چومنا چاہتا ہے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی ریلیجس پرسنالٹی نہ ہو کہ اس کی لوگ عبادت کرنا شروع کر دیں، سوائے ایک شخصیت کے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ معاملہ ایک بالکل الگ ہے. لیکن اس طرح کا جو ہاتھوں کو چومنا یا پاؤں کو چومنا، اس میں حد رکوع جھکنا یا سجدے کے پوسچر میں چلے جانا، یہ بالکل الاؤ نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں اور نہ کسی اور شخص کے کیس میں. وہ تو سجدے سے بھی کوئی نچلی والی کیفیت میں چلے گئے ہیں، اور وہ ویڈیو ہم نے تو کوئی چوری چھپے بنا کے ان کی ریلیز نہیں کی ہے. مارکیٹ میں وہ ویڈیو انہوں نے خود ہی اس وقت تو بڑے فخر میں آ کے پھیلا دی، بعد میں اس کی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں. تو ہمیں تو پہلے ہی اس مقبہ فکر کے اندر جو یہ کمزوریاں ہیں ان کا اندازہ ہے. میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں، 10 سال میرے دعوت اسلامی میں گزرے ہیں، میں گرین پگڑی باندھتا رہا ہوں ایون اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی کے دوران بھی. تو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ بریلویت کے اندر کیا خرابیاں ہیں. لیکن ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ، یا اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی صاحب کی جو تعلیمات ہیں ان میں تو یہ بالکل درست نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کیا. انہوں نے تو مزارات کے حوالے سے بھی احکام شریعت میں کیٹیگوریکل مینشن کیا ہے کہ مزارات کو سجدہ کرنا حرام ہے، ان کے سامنے حد رکوع جھکنا بھی حرام ہے. اور پھر انہوں نے ساتھ یہ لکھا کہ قبر کا جو بوسہ لیا جاتا ہے اس میں اگرچہ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن احوط یہی ہے، یعنی اسی میں احتیاط ہے کہ بوسہ بھی نہ لیا جائے، کیونکہ اس میں آپ حد رکوع آپ کو جھکنا پڑ جائے گا. یہ احکام شریعت خود دعوت اسلامی والوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے، اعلیٰ حضرت کی، المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی ان کی ڈیتھ کا ایئر ہے. لہذا حریف قریشی صاحب نے جو کچھ کیا یہ پورے فرقے کی نمائندگی نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. یہ میں سمجھتا ہوں جو کچھ انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، دنیا میں ان کو پہلی سزا اس شکل میں مل گئی. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی مدد سے چل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد اس کے لیے فرماتا ہے. یہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کے پیچھے کون ہے؟ بھائی تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہمارے پیچھے غوث پاک کا ہاتھ ہے، فلانے پاک کا ہاتھ ہے، فلانے شریف کا ہاتھ ہے، تو بھائی ہمارے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے الحمدللہ. تو ظاہر ہے اللہ کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی شریف نہ کوئی پاک. تو یہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے استادوں کو منی گاڈ بنایا ہوا ہے. اور یہ وہی خرابی ہے جو یہود و نصارہ سے اس امت میں ٹرانسفر ہوئی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے بزرگوں کو، علماء کو، اور صوفیوں اور جوگیوں کو، راہبوں کو اور علماء کو، صوفیوں اور جوگیوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر. اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے ہی خاص تھی بات؟ نہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی برائی کرو گے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے اور لوگ مراد ہیں؟ اس میں بھی بعض اوقات لوگ بے ایمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہاں یہود و نصارہ کی خرابیوں سے مراد ان کے فیشن ہے، وہ اس امت میں آ جائیں گے. تو ہم نے اس پہ عرض کی تھی نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بانے، پرانے جھوٹ. ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جو توحید کانفرنس کرتے ہیں جس میں شرک کے جواز کے طریقے بتائے جاتے ہیں، اس میں انہوں نے اس حدیث کی تعویل کی. تو ہم نے کہا نہ بھائی یہ دھوکہ آپ دے سکتے تھے اہل حدیث کو، دیوبند کو، شیعہ کو، میں تو تھوڑی دائیاں. کھولو جامعہ ترمذی کے کس موقع پر نبی اسلام نے یہ فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلو گے؟ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ لڑنے جا رہے تھے. فتح مکہ کے فوراً بعد یہ ہوئی غزوہ حنین، قبیلہ حوازن کے خلاف. راستے میں ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا. وہاں مشرکین اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اس درخت سے برکت حاصل کرنے کے لیے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی تلوار کو یہاں لٹکائیں گے تو ہمیں جنگ میں فتح ہوگی. تو بعض جو ابھی امیچور قسم کے ساتھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ جس سے ہم برکت حاصل کر سکیں. تو نبی اسلام کو غصہ آیا. آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں. تم نے تو آج وہی بات کر دی جو اصحاب موسیٰ نے کی تھی کہ جب وہ سمندر سے پار چلے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 نبی اسلام نے تلاوت کی، اور ایک قوم کو انہوں نے بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے پایا تو عرض کیا کہ اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں جس پہ ہم دھیان رکھ کے بیٹھ سکیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو میرے اصحاب، تم نے تو اصحاب موسیٰ والا کام کر دیا. اب مجھے بتائیں کیا صحابہ کرام نے کوئی بت مانگا تھا؟ لیکن نبی اسلام نے اینالوجی کیسے جوڑی؟
آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے, جو جو خرابیاں ان میں پیدا ہوئی تم میں بھی پیدا ہوں گی. وہی والے الفاظ جو بخاری مسلم میں آئے تھے. یعنی نبی الاسلام نے عقیدے کی خرابی کا ذکر کیا ہے, فیشن کا ذکر نہیں. نبی الاسلام تو امت کو بتا کے چلے گئے, لیکن امت آج تک درختوں کے اوپر, مزارات پہ لگے ہوئے درختوں کے اوپر کپڑے کی ٹاکیاں باندھ رہی ہے اور برکت حاصل کر رہی ہے. اور نبی الاسلام نے اس بات کے اوپر صحابہ کرام کو ڈانٹ دیا اور کہا تم نے تو اللہ کا بت ہی مانگ لیا. گویا کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے توحید کا, انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. نبی الاسلام کی زیرو ٹالرنس ہے. مسند احمد میں حدیث ہے, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو بھی وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں. رسول اللہ کی قبر جو ہمیں اس پلانٹ ارتھ پہ ہر چیز سے بڑھ کے محبوب ہے, اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی بھی پرستی لوگ کریں گے تو یہ بت ہے. یار یہ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حوصلہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, آپ نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں سے کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا, لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. میرے ساتھ یہ کام تم نے نہیں کرنا. اور پھر وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ اپنی تکلیف کی وجہ سے بار بار چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹاتے تھے. پاس ایک پانی کا برتن تھا, ہاتھ گیلا کر کے اپنے جسم پہ ملتے تھے بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے, اور ساتھ فرماتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا. اس کے آگے اما عائشہ کے الفاظ ہیں, اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے, لیکن نبی الاسلام آخری وقت میں ہمیں ڈرا رہے تھے. اسی وجہ سے حجرہ عائشہ میں ہی رہی وہ قبر مبارک. یہ جعلی شریف کے باہر سے جو ہم سلام عرض کرتے ہیں, قبر مبارک تو بہت پیچھے ہے. اس زمانے میں بھی اما عائشہ کی اجازت کے بغیر قبر مبارک پہ کوئی جا نہیں سکتا تھا. بعد میں تو خیر یہ مکمل ہی ختم ہو گیا. پھر بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے, نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے. نبی الاسلام کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں, سیدہ عائشہ, ام حبیبہ, ام سلمہ. اب یہ جو 2 بیویاں یہ تو سینئر اصحاب میں سے ہیں, انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ, ام سلمہ نے اور ام حبیبہ نے. امہات المومنین یہ بعد میں بنی. تو وہ وہاں گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم جب حبشہ گئے تھے نا, ہم نے وہاں ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. نبی الاسلام اس تکلیف کے عالم میں بھی ایک دم تڑپ کے اٹھے. آپ نے کہا ان کی یہی تو خرابی تھی, جب کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر پہلے تصویریں لٹکاتے تھے, پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے. یہ کہہ رہے شرک ختم ہو چکا ہے. نبی الاسلام کو آخری وقت میں ٹینشن یہ ہے کہ میری امت یہ کام نہ ڈالے. اس کے اوپر میں نے الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں, وہ آپ دیکھ لیں, میں نے ان کی طبیعت صاف کی ہے. ان جھوٹے لوگوں نے پوری امت کو بیچ میں شامل کیا. یہ جو علی اللہ کہہ رہے ہیں نصیریہ, اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو یہ علی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تم رسول اللہ کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہو نعوذ باللہ. آپ کے ماننے والے علی اللہ کہہ رہے ہیں شام کے اندر, شرک تو ہے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں, پوری کی پوری امت مشرک نہیں ہوگی, ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. یہ نبی الاسلام نے بات کی تھی, انہوں نے پکڑ کے کہا جو امت سے شرک ختم ہو گیا, ان گج بج کے شرک کرو. تو وہ بات وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ مفتی صاحب جا کے اپنے پیر صاحب کے سیدھا قدموں میں جا کے تو انہیں منی گاڈ کا درجہ دیتے ہوئے جا کے وہ کس طریقے سے حرکت کر رہے ہیں. ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی. سنن ابی داؤد کے اندر, سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے, ایک صحابی نے آ کے نبی الاسلام کو سجدہ کیا, آپ نے فرمایا سر اٹھا, یہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نجدیوں کے شہر کوفہ گئے تھے, وہاں ہیرا نامی ایک جگہ, وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو آپ تو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جب تم میری قبر سے گزرو گے, ہائے ہائے ہائے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. اچھا صحابہ کو یہ پتا تھا یہ کام نہیں کرنا. آپ نے فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. بس یہ آخری حصہ یاد رکھا ہوا ہے. پوری حدیث عقیدہ توحید کو واضح کرنے والی تھی, شرک کو مٹانے والی تھی, انہوں نے ہڑپ کر لی. تو دیکھ لو پھر اللہ نے تمہارے اوپر کتنی بڑی بلا چھوڑ دی. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, تو بابوں کے آگے جا کے جھکتا ہے. نبی نے تو اپنے سامنے نہیں جھکنے دیا اس طریقے سے, لے جاؤ اپنے بابے تو. کہتے بابے شاہی کوئی نہیں. بالکل, جب نبی علیہ السلام کسی کو سجدہ نہ کرنے دے تو تیرے بابے کے شاید ہے. میں اس لیے تو تڑپ کے کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, ان بابوں کا خدا اور. یہ اگر اس شخص کے ماننے والے ہوتے نا جس کی قبر مدینے میں ہے تو یوں سجدے نا اپنے سامنے کروا رہے ہوتے. وہ 90 سال کا بابا ہے جو کروا رہا ہے, اور وہ آپ سمجھ لیں اس وقت سب سے بڑا ان کا بابا ہے. مفتی منیر صاحب تو ان کے بورڈ کے ہیڈ ہے نا, وہ اس بورڈ کا بھی سرپرست اعلیٰ ہے. تو یہ تعلیمات دے رہے ہیں وہ, اگرچہ بابے بھی اللہ رسول کو ہی مانتے ہیں لیکن ان تعلیمات کے ساتھ نہیں جو نبی اسلام نے تعلیم فرمائی ہے. یہ اپنے بابوں کی تعلیمات کے پیچھے چلتے ہیں. ابھی تو میرا لیکچر شروع ہی نہیں ہوا. ہاں, اور اس میں جو پھونکے مارتا رہا اس کے لیے تو میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ تیرا کیا بنے گا کالیا. ہاں کالیا تیری میمز بنے گی اب. ہاں
ले ले 1-1.5 हफ्ते तक जितनी तूने व्यूअरशिप लेनी है, इसके बाद तेरे साथ वही कुछ होगी जिसका तू हकदार है इंशाल्लाह। तो आज मैं इसको रिबटल करते हुए अपनी गुफ्तगू को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहले पोर्शन के अंदर मैं 10 इल्मी पॉइंट्स छोटे छोटे डिस्कस करूंगा, स्पेसिफिकली इस 26 नवंबर 2023 के इंसिडेंट के हवाले से। और दूसरे पोर्शन के अंदर मैं 5 गुस्ताखाना जो अकीदे हैं, इबारतें हैं इनके बुजुर्गों की जो ये प्रिंट कर रहे हैं, उनको डिस्कस करूंगा, उनका पोस्टमार्टम करूंगा। हाँ, उसके बाद जो ये जवाब देते हैं वो भी बताऊंगा, और फिर उसके बाद उन जवाबों के जवाब भी बताऊंगा। फिर टाइम क़यामत तक है। हाँ, क्योंकि मुबाहसे में या मुनाजरे में या डिबेट में ये होता है ना कि दोनों तरफ के दलाइल हैं, तो इनके से दलाइल भी मैं ही रखूंगा। ये पूरा ड्रामा कर लिया ना, अब तू जा वापस जाके अपनी जंबील खोल, अब तो वो हमारी डिमांड पूरी कर दे कि उन बातों के वीडियो में जवाब दे जो तूने संभाल के रखे हुए। कोई जवाब नहीं है। क्यों? अल्लाह के बंदो, मैं बरेलवियों की दाई हूं, मुझसे ज्यादा कौन जानता है? मैंने इनके सारे मुनाजरे देखे हुए, इनके बाबों की सारी किताबें पढ़ी हुई है, मुझे पता है इनके पास कौन कौन से झूठे दिफा है जो ये करते हैं, और वो मुनाजरों में कर चुके हैं, और मैंने उन बातों के भी जवाब दे दिया। अब नई कौन सी बात करें? इसलिए कहते नहीं वो हमारे पास है, वो इंजीनियर साहब जब सामने बैठेंगे ना, तो उनके फैज से वो चश्मे हमारे दिमाग में रवा होंगे कि हम दलाइल पेश करेंगे। अब मैं सामने बैठ नहीं रहा तो मेरा फैज पहुंच नहीं रहा उनको। तो अब वापस पहुंच गए, अपना ड्रामा कर लिया, तुमने जो जिल्लत काटनी थी काट ली, ऊंट काटो केड़ी शाही। तो मैं ये दोनों तरफ के दलाइल भी रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। वो लाइव मुनाज़रा आप यहां पे देख लेंगे, दोनों तरफ से मैं, गुड कॉप बैड कॉप, दोनों तरफ से मैं हूंगा, अवाम खुद फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन तफसील में जाने से पहले एक दफा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। पोर्शन नंबर 1 के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम 10 इल्मी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इल्मी पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूंगा इस हवाले से कि उन्होंने यहां आने से पहले भी और यहां जाने के बाद भी इस एतबार से कोई गलत बयानी नहीं की, और उन्होंने बबांगे दौल ये चीज एडमिट की है मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यू देते हुए कि 26 नवंबर 2023 के हवाले से हमारी इंजीनियर साहब के साथ कोई कमिटमेंट नहीं थी, उन्होंने हमें नहीं बुलाया हुआ था, हम खुद से गए थे। क्या अली मिर्जा इंजीनियर ने आपको बुलाया था जैनब के हवा मुनाजरा करेंगे? नहीं, मुझे उन्होंने बुलाया नहीं है। तो अगर अली इंजीनियर मिर्जा ने आपको बुलाया ही नहीं, आप खुद से चले गए, गाड़ी तैयार कर ली, तो क्या ये अखलाकी इक़दार के बाद मुनाफी नहीं है? नहीं, उनका ऑलरेडी बयान पिछले दिनों में खुद उन्होंने दिया कि मेरी एकेडमी के दरवाजे 24 जो है संडे वाले दिन हर खास आम के लिए खुले हैं। वजीर आजम से लेकर एक आम अदना मुसलमान तक कोई भी शख्स 9 बजे से पहले मेरी एकेडमी में आ सकता है। अब ये उनकी बहुत बड़ी नेकी है जो उन्होंने की है, और इस चीज को एक्सेप्ट किया है। अलबत्ता उन्होंने प्ली ये ली कि चूंकि इंजीनियर साहब की अनाउंसमेंट है कि संडे को कोई भी आ सकता है, हम उस एतबार से गए थे। तो भाई संडे को कोई भी आ सकता है, मुनाजरे के लिए नहीं, ना कोई दंगा फसाद करने के लिए, बल्कि आके प्रोग्राम को अटेंड कर सकता है। वो इसके बाद भी है, वो हम किसी को रोक नहीं सकते। बिल्कुल, सबसे पहले इस हवाले से मैं उन्हें खिराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने गलत बयानी से काम नहीं लिया, ताकि अवाम उन्नास को ये पता चल जाए कि हमने कोई बद अखलाकी का मुजाहरा नहीं किया, कि उन्हें कोई टाइम दे के और उनके साथ कोई इस तरह की इल्मी नशिस्त नहीं हुई। इल्मी पॉइंट नंबर 2, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये झूठ बोला कि हमारे कैमरे छीनने की कोशिश की गई, धक्के देकर निकालने की कोशिश की गई। पहले उन्होंने कहा था कि मेरे पास जनरल से लेकर वज़ीर आज़म से लेकर कोई आम आदमी तक 9 बजे तक मेरी एकेडमी में आए तो वो वेलकम। हम 9 से पहले आए, लेकिन हमें अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, और पहले उन्होंने हमसे कैमरे और मोबाइल वगैरह ले लिए, बंद कर दिए, नई वीडियो बनाने दी, तो हमने एहतजाज की। बिल्कुल किसी की जरूरत ही नहीं कि यहां कोई इस तरह की हरकत करे। यहां का डिसिप्लिन जो लोग देख के गए हैं वो सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की कोई गैर अखलाकी हरकत करे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप वीडियोस में खुद देख लें, हमारे जो एकेडमी के अमीर साहब हैं नदीम रियाज भाई, उन्होंने बाकायदा इमरान भाई को भेजा नीचे, ठीक है, किसी आम बंदे को नहीं भेजा। इमरान भाई ने माशाल्लाह चाइना से एमफिल की हुई है मैथमेटिक्स के अंदर, सबसे पढ़ा लिखा बंदा हमने जो डिसेंट अंदाज में गुफ्तगू कर सकता है वो नीचे इन्होंने भेजा, क्योंकि हमें पता था कि अगर ये आए तो हमने इनको एहतराम से ऊपर लेके आना है, बेहतरामी नहीं करनी। इन्होंने जाके उनकी 10 बोसी की है। पहले इनको मैंने सख्ती से कहा था कि आपने उनके हाथ चूमने जाके और रिस्पेक्ट देनी है। ज़ाहिर है कि हम अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के दिफा के हवाले से जो भी काम करता है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये एक आप समझ लें मेरी कमजोरी है। उसके बाद वो वीडियो हमारे लोगों ने तो अभी तक अपलोड नहीं की, जो उन्होंने बना के अपलोड की थी उसमें से ही हमारे स्टूडेंट्स ने क्लिप काट के अपलोड की। मैं कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये हमारी बनाई हुई वीडियो है, जिसमें आप वाज़े देख सकते हैं कि इन्होंने उनको कहा कि आप ऊपर तशरीफ लाए, मैं इंतजामिया में हूं, हम आपको बिठाने के पाबंद हैं, नाश्ता चाय सब कुछ ये हमारी जिम्मेदारी है। बाकी ये मामला कि कोई उन्होंने आपसे इल्मी डिस्कशन करनी है नहीं, ये आपका और इंजीनियर साहब का मामला है। अगर आपने उनसे कोई कमिटमेंट की हुई है तो यकीनन वो आपको टाइम दे देंगे। अब उनको तो पता था कि कमिटमेंट तो कोई नहीं है, और फिर उलमा वाला एक जो थोड़ा बहुत समझ लें तकब्बुर होता है ना, उन्होंने कहा हम कोई इनको यहां सुनने के लिए तो नहीं आए हैं या देखने के लिए तो नहीं आए, हम तो बात करने आए। तो भाई इधर लोग बात करने के लिए नहीं आए होते, अपने सवाल पर्चियों पर लिख के देते हैं, वो आप भी लिख के दे दें।
ہم کوئی چائے پینے تھوڑی آئے ہیں یا ہم کوئی یہاں ان کی زیارت کرنے تھوڑی آئے ہیں. آپ کی اور ان کی سیٹلمنٹ ہے. میں انتظامیہ ہوں, میں آپ کو اندر بٹھانے کے مجاز ہوں, تسلی سے آپ اندر بٹھا دیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہم انتظامیہ کا کام کر رہے ہیں. مذہبی آپ کا کیا معاملہ ہے, اندر جا کے کیا ہونا ہے وہ آپ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیمرے اور موبائل یہاں چھوڑ دیں, کتابیں ہوگا اس کے دوران آپ کو کیمرے مل جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کیمرے آپ کے لے آئیں گے, وہ کوئی مسئلہ نہیں, ایشو نہیں ہے سر. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ کیمرے اندر نہیں جائیں گے کیونکہ ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لوگ کیمرے لے کے سیڑھیوں میں نعرے مارتے ہوئے چڑھیں گے اور بعد میں یہ پروپیگنڈا کریں گے, کیونکہ ہم خود بریلوی رہے ہیں. ہاں جی, وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم جو ہیں ان جنوں کے بھی پیو ہیں. تو ہمیں تو پتا ہے کہ بریلویوں کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے. اب تو ویسے پوری قوم کو دھرموں کی وجہ سے پتا چل چکا ہے. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ آپ کو احترام سے لے کے جائیں گے. ہمارے امیر صاحب نے باہر باقاعدہ کرسی لگائی ہوئی تھی کہ ہم انہیں اپنے پاس بٹھائیں گے, کیونکہ ہمیں یہ بھی خطرہ تھا یہاں سے کوئی موب میں سے اٹھ کے کوئی داڑھی نہ کھینچ لے ان کی, کیونکہ پاگل لوگ تو ہر جگہ موجود ہے نا, مطلب ان کی طرف سے بھی آگے کوئی حرکت کر سکتا تھا نا, خطرہ تو تھا کہ کوئی بے احترامی والا معاملہ نہ ہو. ہم تو یعنی اس اعتبار سے پوری تیاری کیے ہوئے تھے. اور پھر انہوں نے اس میں کہا کہ اگر آپ کی کمٹمنٹ ہوگی تو پھر آپ کے کیمرے بھی آپ اندر لے کے جا سکتے ہیں. دوسری طرف یہ دیکھیں, یہی لوگ یہاں آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر یہ چاہیں گے تو ہم کیمرے لے کے جائیں گے, ادروائز کیمرے تو شاہی کوئی نہیں. کہ نہ ادھر سے ویڈیو بنے گی نہ ادھر سے ویڈیو بنے گی. 26 نومبر کو دونوں ساتھ بیٹھیں گے اور تب بھی اگر آپ چاہیں گے تو ویڈیو بنے گی, ورنہ ویڈیو دی شے کوئی نہیں, ویڈیو کی ضرورت ہے کوئی نہیں. ہاں, اب تیرا کیا بنے گا کالیا. اور مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ مہمان نواز ہے تو ہم چلے چائے سموسے ہی کھائیں گے. آپ نے اعلان کیا ہے کہ 26 نومبر کو آپ کے دروازے جو ہے نا وہ کھلے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان کو یقیناً, میں نے سنا ہے کہ آپ وہاں پکوڑا اور سموسا اور چائے کے ساتھ اکرام کرتے ہیں, تو امید ہے کہ آپ یہ تو کم از کم کریں گے. تو جب چائے سموسے کے لیے آپ کو بلا رہے تھے, آپ کیوں نہیں آئے اوپر؟ وہ اس لیے آئے نہیں تھے, وہ بریلوی مکتب میں چونکہ اپنی سپورٹ گنوا چکے میں, تو اس کو آپ گین کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ بھی میں ایک طریقہ اڈاپٹ کروں, لیکن وہ غلط جگہ آ گئے. پڑھے لکھے بندے کے ساتھ واسطہ پڑا بھائی, ہم نے تو ہر چیز کی ورکنگ پہلے سے کی ہوئی ہوتی ہے, تو یہ جھوٹ بھی ان کا بے نقاب ہو گیا. علمی پوائنٹ نمبر 3, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس لیے گئے تھے زبردستی مناظرے کے لیے کہ انجینئر جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کو للکارتا ہے اور ہمیں بار بار اس اعتبار سے ٹیز کرتا ہے کہ آ کے میرے ساتھ مناظرہ کرو. بالکل جھوٹ ہے. آدھی میری ویڈیو کاٹتے ہیں, جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے, لیکن ساتھ لکھا ہوا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اب پورے جملے میں کتنا فرق ہے. میں نے ان کو للکارا نہیں, یہ جب ہمارے دلائل کے آگے فیل ہو گئے اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچا ہے تو ہمارے سامنے کیوں نہیں بیٹھتا, اور ہمارے بعض اسٹوڈنٹس کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی سامنے بیٹھ جائیں. تو میں نے اس کو ریبٹل کیا تھا کہ اگر تمہاری یہی خواہش ہے نا تو میں تمہاری خواہش کے اوپر تیار ہوں, لیکن ہر بندے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں. تم خود ہی کہتے ہو کہ اس نے ایک فرقہ لانچ کیا ہے تمہارے زوم میں, تو پھر اس فرقے کا بڑا تمہارے زوم میں میں ہوا تو مجھے اپنے فرقے کے بڑے کے ساتھ بٹھا دو. بریلویوں نے بٹھانا ہے تو مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ بٹھا دو, دیوبند نے بٹھانا ہے تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بٹھا دو, اہل حدیث نے بٹھانا ہے ساجد میر صاحب کے ساتھ. اور یہ ان کی ڈیمانڈ کے اوپر دیکھیں, ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا, صرف ایک تکبر کا جملہ نکل گیا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی نقل کیا کہ تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا, پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. صرف 80 بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محکم یقین تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے, آپ اکیلے آگے بڑھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. تو ان کو بھی چاہیے نا یہ آگے بڑھے. میں ہوں مفتی منیب بریلویوں کا امام, اس میں کوئی شک نہیں. انجینئر میرے ساتھ بات کر, میں کرسی پہ ان کو بٹھاؤں گا, نیچے بیٹھ کے ان کی بات سنوں گا. مفتی تقی عثمانی صاحب اور بھی بڑے. اگر یہ نہیں کر سکتے, یہ کہتے ہیں جی یہ لسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ مفتی منیب صاحب ڈھیلے اور لسے بندے ہیں؟ تقی عثمانی صاحب وہ میں سب سے بڑے کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں بھائی, نہیں انہیں مناظرے کا فن نہیں آتا. تو میں نے اس کو بھی آسان کر دیا تھا, ٹھیک ہے وہ اپنے لسوں اور ڈھیلوں کو جن کو تم نے اپنا ہیڈ بنایا ہوا ہے ان کو کرسی پہ بٹھاؤ, ساتھ بیٹھ جاؤ, اور وہ یہ کہیں کہ میں تو چونکہ ڈھیلا ڈالاؤں اگرچہ میں ان کا بڑھاؤں, لیکن اس کی زبان لمبی ہے تو میری طرف سے یہ بات کرے گا, اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار, ٹھیک ہے. اس کو بھی میں نے مزید آسان کر دیا کہ وہ بڑے ڈھیلے کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ویڈیو بنا دے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے پہلے بات کی تھی کہ لکھ کے دیتے, میں نے پہلے دن سے ویڈیو کی بات کی ہے. انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹ کی عدالت میں, وہ آپ دیکھ لیں, اس میں نے ویڈیو, مجھے پتا ہے کہ لکھی ہوئی چیز تو کوئی بھی بنا کے لے آئے گا, ویڈیو سے نہیں کوئی کر سکتا, اور ویڈیو اے آئی میں نہیں بنی ہونی چاہیے, اوریجنل ہونی چاہیے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو نہ بنی ہو. تو میں نے کہا تھا وہ وہیں رہے, ایک ویڈیو بنا دے کہ یہ بندہ میرا ریپ ہے, میں اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو لاکھوں میں مولوی ہیں, میں کس کس سے بات کروں گا, مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو یہ اینڈ نہیں ہوگا. تو مجھے بتائیں کیا مفتی حنیف قریشی صاحب اس دن مفتی منیب صاحب سے ویڈیو بنوا کے لائے تھے یہاں پہ کہ یہ لے جی ویڈیو آ گئی انجینئر صاحب, میں تو اپنا پروگرام ہی ختم کر کے, پھر وہ پروگرام تو بڑھ گیا. ہاں اگر یہ ویڈیو آ جاتی تو میں تو پروگرام تو ختم کر دینا تھا. اور میں نے کہا لو جی مسئلہ, مطلب اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, میں اسے, اور یہ ابھی بھی میری آفر قیامت تک کے لیے ہے. ہاں
मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के लिए वीडियो बना दें या डॉक्टर अशरफ जलाली साहब के लिए वीडियो बना दें या किसी भी बंदे के लिए, मैं रेडी हूं। लेकिन उसके बगैर अगर आप आ रहे हैं तो ज़ाहिर आप गलत बयानी कर रहे हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 4, वो कहते हैं हम इसलिए आए कि इसने हमें वीडियो में ना चैलेंज किया था। भाई वीडियो में ये चैलेंज किया था कि तुम फौज लेके मेरे घर आ जाओ। क्या मीडिया पे जब बैठ के एक सहाफी कोई फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात करते हैं और दूसरे सहाफी को चैलेंज करते हैं कि भाई तुम इसका जवाब दो, तो वो सहाफी जो है वो सैकड़ों बंदे इकट्ठे करके उस सहाफी के घर पहुंच जाता है या अगले प्रोग्राम में अपनी वीडियो में जवाब देता है? दुनिया में ये कहां होता है? तो मैंने तो इल्मी चैलेंज की बात की थी, मुनाजरे का चैलेंज तो नहीं किया। झूठ बोलते हो। और तुम्हारे मसलक को जो सबसे बड़ा खतरा है ना इन बाजारात से है। जड़े बढ़ो ना, किसी मजार पे जाके ढोल टमका बंद करवा के बताओ, ये पब्लिक ले जाओ ना मजार के ऊपर, अगर तुम मुखलिस हो तो। जी हमें बदनाम कर रहे हैं, अगले जूतियां मारेंगे इनको। और देखो इसके ऊपर कितनी बड़ी आजमाइश आ गई है। वो 26 दिसंबर की डेट डॉक्टर अशरफ जलाली पार्टी ने अनाउंस कर दिया है। इसलिए 26 दिसंबर के लिए तैयार रहें। उससे पहले जो भी टाइम बनता है रब्बानी साहब का और हनीफ कुरैशी का, ये अपना टाइम तय करें। वहां तो कह रहे थे कि हम 5 बंदे लाएं, लेकर आए आप यहां पर 5000 भी लाते हैं तो उनका भी बंदोबस्त करेंगे, सब कुछ पेश करेंगे। 26 दिसंबर का टाइम तय है। 26 दिसंबर से पहले आना चाहते हैं तब भी हम तैयार हैं। 26 दिसंबर के बाद अगर टाइम बनता है तब भी मुफ्ती हनीफ कुरैशी से पूछ लें। जिस वक्त वो अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए तैयार होते हैं, हमारे मरकज के दरवाजे खुले हैं, एक दफा आ जाएं। हाँ, अब तेरा क्या बनेगा कालिया, जिसे बड़ा शौक था मुनाजरे करवाने का, अब करवाना। और उन्होंने तो क्या 1000 बंदे लेके आ जाओ, खाना भी खिलाएंगे। और अगर नहीं आ सकते हम तुम्हारे घर आ जाते हैं। अब मुझे बताएं, अगर ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अपने उस वादे में सच्चे हैं तो इन्हें फेस करना चाहिए ना, जो बुला बुला के कह रहे हैं। अगर ये फेस ना करे तो आप समझ लें यहां पे ड्रामा लगाने आया था। और मैं पहले प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ये कभी भी फेस नहीं करेगा, ना उधर जाके ना अपने पास बुला के। इसे पता है कि ये उस मामले में बरेलवियत के एतबार से झूठा है। बनु उमैया का जो मुकदमा है ना बरेलवियत का, वो वही है जो डॉक्टर अशरफ जलाली साहब पेश कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत का नहीं, बरेलवियत का। इसलिए वो कभी भी उसको फेस नहीं कर सकेगा। ये भी मेरी करामत होगी इंशाअल्लाह ताला। अब तो मसला खत्म हो गया ना, चलो जी मैंने तो ये कर दिया वो कर दिया, हालांकि मैंने उसका आपको समझा दिया कि ये कुछ नहीं हुआ। ये पहुंचे वहां पे, उन्होंने डेट उनको तो बहाना चाहिए था। अब मेजॉरिटी में तो वो है इलियास कादरी साहब, उनकी पुष्टि के ऊपर है। अब पता चलेगा भी क्या बनता है, कैसे ये प्रोग्राम होता है। कुछ भी नहीं होना। इल्मी पॉइंट नंबर 5, वो कहते हैं जी इंजीनियर साहब ने पुलिस बुलवा ली और हमें यहां से निकालने की कोशिश की, इदारे इसकी पुष्पनाई कर रहे हैं। और वो जो एक नैरेटिव इनका होता है खामखा की बात। मेरे भाई पुलिस तो ऑलरेडी यहां मौजूद होती है, और तुम्हारी मस्जिद में दूसरी अजान के वक्त लोग दाखिल होते हैं अक्सर मसाजिद के अंदर। कई जामिया मसाजिद में तो 25-30 से ज्यादा नमाजी भी नहीं होते हमारे जेलम के अंदर। उन मसाजिद के बाहर भी 2 पुलिस वाले बैठे होते हैं ड्यूटी के ऊपर। कम से कम 65 मसाजिद जेलम के अंदर मौजूद है। 65 को आप जरा 2 से मल्टीप्लाई करें, 130 पुलिस वाले जुम्मे वाले दिन एंगेज होते हैं इनकी जामिया मसाजिद के बाहर, उन मसाजिद के जिनमें लोग दूसरी अजान के वक्त आते हैं और 2 फर्ज पढ़ के वापस चले जाते हैं। तो जहां सुबह से लोग मेरे मिंबर पे चढ़ने से पहले सैकड़ों की तादाद में मौजूद है, वहां पे 25-30 बंदे पुलिस वाले नहीं आ सकते। और वो दिन भी संडे का है, जुम्मे का भी दिन नहीं है कि आपके के लोग एंगेज है। उन 130 में से अगर सिर्फ 30 इधर आ जाए और बाकी 100 अपनी ड्यूटी करते रहे दूसरी, तो इसमें कौन सा ऐसा मसला है? ये बात ठीक है कि सिक्योरिटी इदारे भी, पुलिस वाले भी, एजेंसीज भी, वो मुसलसल हमारे मीर साहब से राब्ते में होती है। अभी इस इंसिडेंट से पहले 1 हफ्ते पहले उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए थे, डीपीओ ने भी, एजेंसीज के लोगों ने भी, कि हाँ जी ये तमाशा लगने जा रहा है, तो आप लोगों ने कोई बुलाया है? तो हमारे मीर साहब ने हमको बताया कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमने बुलाया होता तो कोई वीडियो मौजूद होती। वो तो खुद भी कह रहे हैं कि ये हम खुद से ये सारे मामला कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर हम इनको अपने तरीके से टैकल करेंगे। लेकिन मैंने मीर साहब को रिक्वेस्ट की थी कि आपने उनको ये कहना है कि टैकल का ये मतलब नहीं है कि उनको आप यहां से धक्के मार के निकाल दें, ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम संडे वाले दिन किसी को यहां से नहीं रोक सकते, मुनाजरे के लिए नहीं, प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। और उसी की वजह से मैंने अमीर साहब से रिक्वेस्ट की थी और अमीर साहब ने इमरान भाई को नीचे भेजा था। हम कोई चाय पीने थोड़ी आए, हमको यहाँ करने थोड़ी आए। आपकी और उनकी सेटलमेंट है, मैं इंतजामिया हूँ, मैं आपको अंदर बैठाने के मौजूद हूं, तसल्ली से आप अंदर बैठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। नस्बी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है। आप लोग कह रहे हैं कि कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है सर। तो देखिए हम बड़ी प्लानिंग के साथ मामला को लेकर चल रहे होते हैं, वरना अगर पुलिस वालों को हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये हमारी एकेडमी के सामने खड़े भी नहीं हो सकते, इस प्रेमिसेस में करीब करीब भी नहीं फटक सकते, तो ये हमारा राइट था। और ये याद रखिएगा पाकिस्तान के कानून में जुर्म है कि अगर कोई शख्स आपसे मिलना ना चाहे और आप जबरदस्ती उसके दरवाजे पे चले जाएं, मुआवजे के नहीं, अकेले भी नहीं जा सकते, ये हरासमेंट में आता है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने कहा आए, अगर आपका पैचअप हो गया तो कैमरे भी आपके आ जाएंगे, आए आपको नाश्ता भी करवाते हैं, आजा 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 आजा। लेकिन वो तो किसी और चक्कर में आए हुए थे। और देखें वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की खुफिया तदबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। इल्मी पॉइंट नंबर 6, अब मुझे बताएं कि अगर कोई शख्स मुफ्ती मुरीबुर रहमान साहब की वीडियो बनवाए बगैर बरेलवियों का नुमाइंदा बन के आ जाए, तो क्या वो मेरी दावत के ऊपर आ रहा है? मैंने तो पहले दिन से इनके कहने के ऊपर ये चीज रखी थी ताकि इस इशू को एड्रेस किया जाए। इसके बाद जाके ये कहना
प्रेस क्लब के अंदर के इन्होंने हमें धक्के दिए और फलां किया, हमारे कैमरे भी छीन लिए, हालांकि वो वीडियो आपके सामने है, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। और अपनी हालत ये है लोगों की, इन्होंने मुफ्ती मुनीब से क्या वीडियो बनवानी है? क्यों? मेजॉरिटी पोर्शन तो डॉक्टर अशरफ जलाली और इलियास कादरी पार्टी के साथ है। मुफ्ती मुनीब साहब कैसे रिस्क ले सकते हैं कि एक इंडिविजुअल बंदे को लॉन्च कर दें? अगर उन्होंने कभी कुछ करना भी हुआ ना मेरा इतना उकसाने पर, तो वो इसको कभी भी नॉमिनेट नहीं करेंगे इस बंदे को। इनकी हालत यह है कि जेलम की किसी भी नुमाइंदा बरेलवियों की मस्जिद में इस शख्स को कोई तकरीर भी ना करने दे। यही वजह ये प्रेस क्लब गया है। हाँ, आप लोग समझ रहे होंगे मशहूरी के लिए गया, नहीं नहीं, मशहूरी के लिए वहां नहीं गया, इसको मस्जिद में घुसने नहीं देते, इसको जिंदगी राफजी कहते हैं। सारे बरेलवी उलमा की वीडियोस आप देख लें, वो इस पूरे ड्रामे से पहले भी कह रहे थे ये हमारा नुमाइंदा नहीं है, ये तो राफजी है। सारे बड़े बड़े उलमा इनके। वो पिंडी का एक काला कौवा ये सफा पेश करके पिछले को छुपा रहा है। और रही बात मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की, तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ये अहले सुन्नत व जमात के जो मुअतबर और मुस्तनद उलमाए अहले सुन्नत हैं, उनके नजदीक ये कोई काबिल एतबार शख्सियत नहीं है। और ना ही, ये मेरी बात याद रख ली जाए, और ना ही मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अहले सुन्नत की तरफ से इस मुनाजरे के नुमाइंदा हैं। ये हमारे सुन्नियों के तर्जमान और नुमाइंदा नहीं है, मैं वादे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूँ, ये सुन्नियों के तर्जमान नहीं है, ये राफजियों के मोरे हैं, जब चाहते हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं। जदों पिंडी ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਭੇੜੀਏ नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात, पिंडी ਦੇ ਲਬੜ ਲਗੜ ਬੱਗੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਸਿਆਪਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਸਿਆਪਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੋ उसको भी जरा शैतान को पहचान ले आप, जो उनको ले लेकर यूट्यूब चैनल पर बैठकर यानी जबरदस्ती गर्द उड़ाने के लिए उस मलऊन को पहचानिए आप। उसका नाम लेना भी हम एक गोया कि ये समझते हैं कि जनाब एक इल्मी मजाक है और ये हमारे वकार के भी खिलाफ है। लेकिन अमीन शहीदी का जो इंटरव्यू ले रहा था उस मलऊन को भी जरा ज़हन में रखिए आप, ये हर उस इशू को छेड़ता है जिससे फिरकावारी फैले। ये सुन्नी तुम्हारा सुन्नी नहीं है, ये याद रखना। तो अगर ये कुछ करने में कामयाब भी होते हैं ना, तब भी इसका एंड रिजल्ट कोई नहीं निकलना था। तो जो कह रहा है ये सेमीफाइनल है, भाई ये कुछ भी नहीं है, ये उस फिरके का नुमाइंदा ही नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, उनके अपने उलमा कह रहे हैं। और दूसरी तरफ यही मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से जब एक एंकर ने पूछा कि हजरत वो एक गाली राफजी है हसन अल्लाह यारी, वो आपको मुनाजरे का चैलेंज दे रहा है, तो पता क्या कहा इसने कहा कि उसको तो शिया खुद नहीं मानते हैं, शिया उलमा का तो ऐलान बरात है, वो कोई नुमाइंदा शख्सियत नहीं है। हसन अल्लाह यारी साहब के हवाले से क्या राय है आपकी? कोई काबिल आदमी है? बुनियादी तौर पर तो उनको खुद शिया कम्युनिटी ऑन नहीं करती है कि जी वो उनका नुमाइंदा है। जब वो किसी जमात के मसलक का नुमाइंदा नहीं है तो हम उसको किसी मसलक के नुमाइंदे के तौर पर पेश नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब मेरे वाले कवानीन मुझे कहते हैं इसने अपने कानून खुद बनाए हुए हैं। भाई आपसे तो बहुत ज्यादा उसकी व्यूअरशिप है, इसकी व्यूअरशिप जो है ना सैकड़ों में है, ये अभी को ड्रामाबाजी की तरह से हजारों में गई है। पुरानी वीडियोस देखे 1000 पे भी वीडियोस की कोई पहुंचती थी। और जिसको ये राफजी कह रहे मैं बात नहीं करूंगा कि वो शिया का नुमाइंदा नहीं है, उसकी व्यूअरशिप तो तुम्हारे से बहुत ज्यादा है। और अब तुम्हें ये याद आ गया कि वो नुमाइंदा शख्सियत नहीं है। जब हम ये बात करते हैं कि तुम्हें तो तुम्हारे बड़े जिंदगी को राफजी समझते हैं, तो तुम कहां से नुमाइंदा शख्सियत हो? देखा लॉजिकली किस तरीके से काबू में आते हैं, एंटी वेनम फकी इल्जामी जवाब के तौर पर। इसलिए मैं हर चीज की इंजीनियरिंग करता हूं, आम बंदे को समझ आ जाती है कि ये मसला क्या हो रहा है। इल्मी पॉइंट नंबर 7, ये बहुत ज्यादा झूठ इनकी तरफ से भी फैलाया गया और दूसरे लोगों की तरफ से भी कि जी इंजीनियर साहब हमारे बुजुर्गों को काफिर कहते हैं। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे भाई, मैंने तो अपने सख्त मुखालफीन को भी कभी काफिर नहीं कहा। मेरे अलावा प्लेनेट अर्थ पे कोई एक बंदा मुझे नॉन बरेलवी दिखाए डोमिनेंट, जो अहमद साहब बरेलवी साहब को आला हज़रत कहता हूं। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, साहिब कहता हूं मैं, रिस्पेक्टेबल लफ्ज है नबी इस्लाम के लिए। वमा साहिबुकुम बिमजनून, ये इतना रिस्पेक्टेबल वर्ड है। ये कहते हैं बुजुर्गों को काफिर कहते हैं, बस एवं झूठा प्रोपेगेंडा करना है। हाँ, मैं इबारात को कुफरिया कहता हूं, या फिर कहता हूं कि जो इन इबारतों को सही मानेंगे उनके ऊपर कुफर लौटेगा। रहा बुजुर्गों का मामला, तो मर के अल्लाह के पास जा चुके हैं, हमें नहीं पता, हमारे सामने मौजूद नहीं है। हो सकता है कि उनकी तरफ गलत बात मंसूब हो गई हो, या उन्होंने मरने से पहले अपने इस कुफर से तौबा कर ली हो। हाँ, हमारे सामने कोई करेगा उस पर हम फतवा लगाएंगे। और ये सेम बात मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने वीडियो में कही हुई है कि इंजीनियर साहब जो बुजुर्गों की कुफरियात हाईलाइट कर रहे हैं ना, तो ये बुजुर्ग तो मर चुके हैं। अगर ये बुजुर्ग जिंदा होते, हम इनसे पूछते कि क्या तुमने ये चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया, और अगर वो अपनी बात पे डटे रहते तो हम इन पे कुफर का फतवा देते। ये खुद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि हम भी इन्हें काफिर कहते हैं। तो मुफ्ती साहब आपने तुम्हारा मुकदमा मान लिया। अब हमारे पास होते, हमारे जमाने में वो होते, तो हम उनसे जाकर पूछते जी आपने ये लिखा है? अगर वो कहते लिखा है, फिर हम कहते ये गलत लिखा है, और अगर वो ना मानते तो हम फतवा दे देते। हम भी ये कह रहे हैं, हम बुजुर्गों को नहीं उनकी इबारात को कह रहे हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 8, अब ये भागने का रास्ता। ओ जी बुजुर्गों की किताबें बदल गई हैं। अच्छा जी, ये कब पता चला आपको किताबें बदली हैं? कल तक तो तुम लोग मुनाजरे कर रहे थे और वो छोटू बैठ के सुभान अल्लाह पढ़ रहा था चिश्ती रसूलुल्लाह के दफा के ऊपर। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। आज छोटू कहते हैं किताबें बदल गई हैं। ये कौन सा मुजद्दिद आया जिसने तुम्हें बताया कि तुम्हारी किताबें बदल गई हैं? और दूसरी बात, ये किताबें प्रिंट कौन कर रहा है? आज भी प्रिंट हो रही हैं। और तीसरी बात, तुम लोग आके कैपिटल सिटी में धरने देते हो, लाहौर से निकल के लाहौर से ये चिश्ती रसूलुल्लाह और बाकी सारी गुस्ताखाना किताबें प्रिंट हो रही हैं। उन मकतबों के बाद क्यों नहीं जाके धरना देके तो इन किताबों की प्रिंटिंग बंद करवाते? इसलिए कि उनसे चंदे लेके खा रहे हैं।
اگر تم مخلص ہوتے نا تو ختم نبوت پہ کام کرتے, اینٹی قادیانی نہ صرف کرتے, ختم نبوت پہ کام یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کو بھی غلط کہیں گے اور چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو بھی ہم غلط کہیں گے. ہاں یہ نہیں ہے کہ ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی, ایسے نہیں ہوگا. یہ کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا کون سا مجدد ہے جس نے بتایا کتابیں بدل گئی؟ تم لوگ تو مناظرے کر رہے تھے اور وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہے, وہ گن پوائنٹ پہ مناظرے نہیں ہوئے, تو صرف بھاگنے کا راستہ ہے. ان کو پتا ہے کہ کام ڈل گیا ہمارے ساتھ, ہم نے جو ہتھیار رکھا ہوا تھا اپنے مخالفین کے لیے وہ ہمارے اوپر ہی چل گیا. ایک چھوٹی سی پڑیا حسام الحرمین لکھ کے 1905 میں بریلویوں نے سارے فرقوں کے اوپر حکومت کی ہے, اور ہم اسی اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کو آگے لے کے چل گئے. انہوں نے صرف اپنے مخالفین کو گستاخ ڈکلیئر کیا تھا, ہم نے ان کے بزرگوں کی بھی گستاخیاں دکھا دی. باقی بزرگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ توبہ کر کے مرے ہیں نہیں کر کے مرے, انہوں نے لکھا تھا نہیں لکھا تھا, پرنٹ تم کر رہے ہو, تمہاری زندگی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے, لوسام ہو پھر. اچھا ان کا یہ جھوٹ بھی پکڑا گیا کہ کتابیں بدل چکی ہیں کہ میں نے احمد صاحب بریلوی صاحب اور پیر میر علی شاہ صاحب دونوں سے چشتی رسول اللہ الحمدللہ ثابت کیا, اور آج میں وہ دوبارہ سے اس کو ہائی لائٹ بھی کر دوں گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی. احمد صاحب بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے ہیں, آلموسٹ 100 سال پہلے, اور پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں, ان کو تو بھی 100 سال بھی نہیں ہوئے. تو یہ بھی بالکل ایک دھوکہ دینے کے لیے آپ کو یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 9 سیکنڈ لاسٹ, وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے بزرگوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا, ان کی اتنی خدمات ہیں, اور انجینئر صاحب ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. پہلی تو بات ہے یہ ہے ہی جھوٹ ہے. معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری, آج چل رہا ہے 1445 ہجری, آلموسٹ سمجھ لیں 800 سال ان کو ہو چکے ہیں. اس زمانے میں اگر 90 لاکھ بندوں نے کلمہ پڑھا ہوتا نا تو ہندو ہم سے تعداد میں زیادہ نہ ہوتے. آج بھی ہندو آلموسٹ 1 ارب ہے, اور ہم ان کا چوتھا حصہ ہے مشکل سے, یا تیسرا حصہ. تو یہ بھی بات ایک جھوٹ ہی تھا. باقی کسی شخص کا کلمہ پڑھانا اگر اس کی بزرگی کو جسٹیفائی کرتا ہے تو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ویڈیوز کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں نہیں سلطان الہند؟ او دے کی صحیح, تھوڑے بغیر بھی کی صحیح میں ہاں نہیں جی, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تو یہ ہے تو اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس نے کلمہ پڑھا ہے. بھائی آپ کے بزرگوں کے بارے میں بھی ہمارا یہی خیال ہے. انجینئر صاحب بزرگوں کا ادب نہیں کرتے, آپ دوسروں کے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں نہیں, تو بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر وہی والی ڈاکٹرین ہماری ہے. 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہوئے. اپنے بزرگوں کا احترام, اپنے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ, دوسروں کو لعنت اللہ علیہ. یا کوئی تھوڑی احتیاط کرتا ہے تو مرحوم طارق جمیل صاحب کتنے نرم آدمی ہیں, اس کے باوجود وہ احمد بریلوی کو رحمت اللہ علیہ کبھی نہیں کہہ سکے. ہاں کیا کہتے ہیں جی, مولانا احمد رضا مرحوم, کیونکہ انہیں پتا ہے میرے اپنے بندے نہیں چھڑنا. حالانکہ مرحوم کا مطلب بھی رحمت اللہ علیہ ہو جاتا ہے انڈائریکٹلی, لیکن اتنی احتیاط کرتے ہیں یہ لوگ. تو یہ اگر کلمہ پڑھانا کوئی دلیل ہے کسی کی بزرگی کی, تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بزرگ مان لیا ہوتا. اس کے بارے میں تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا گندے الفاظ کے ساتھ بلاتے ہیں. یہ وہ ایک بازاری قسم کا مولوی, تو وہ کہتے ہیں یہ ذاکر نائک نہیں ہے, ذکر نالائق ہے, نعوذ باللہ. یعنی ذکر جو ہے وہ مرد کی شرم گاہ کو کہتے ہیں عربی زبان میں. یہ اس طرح نام ذاکر کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والا, یہ نام تک بگاڑتے ہیں. اور نائک ان کی کاسٹ ہے, اس کو نالائق ساتھ بولتے ہیں. میں پیپے نہیں مانتا جھوٹ ساڈے گل پا چھڈی جنے ایک نواں ہی باپ کھول دیتا. لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دیواں, تیرے تو وڈا ذاکر نالائق بلکہ ذکر نالائق آیا سی. او نہ رہیا پتر, او تو تے شے ہی کوئی نہیں, او تو تے شے ہی کوئی نہیں, جھوٹے. یہ ان لوگوں کا اپنا حوصلہ ہے. تو میرے بھائی اگر تمہارے بزرگ کلمہ پڑھائیں اور وہ بزرگ ہو جائیں, اور جب ڈاکٹر ذاکر نائک کلمہ پڑھائیں تو کہتے ہیں فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے, اس سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا. تو بھائی اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی یہی نظریہ رکھو, قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حق بات کو ایکسپٹ کرنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ کوئی پرانا ہو جائے تو اس کو آپ نے بڑا مان لینا ہے. بڑا وہ ہوگا جس کی نسبت اس شخص کے ساتھ ہوگی جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر ہمارے بابا جی خادم رضوی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر دے, ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے. وہ آپ کو پتا ہے ایک بڑا جملہ گلے پھاڑ پھاڑ کے بولا کرتے تھے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ امت مر جائے اگر نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت وہ گستاخیاں نہیں روک پا رہی, تو بہتر ہے کہ امت مر جائے. امام مالک فرماتے تھے کہ امت زندہ کیوں ہے, مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہ رہ جائے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کیا کہا تھا, رکو ذرا صبر کرو بابا جی, پہلے وہ بابے مر جائیں, غوث قطب ابدال جن کی ڈیوٹی ہے, کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ اوے غدارو کدھر ہو, یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ کراؤ, تمہارا پول کھل چکا ہے, تمہارے پلے کوئی شے نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اگر یہ کرنے والے تو نگاہ مار کے ویڈیوز ڈیلیٹ کرائے نا, انہوں نے نہیں اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا. تو میں نے کہا تھا بابا جی امت کو نہ مارے ہیں, امت کے پلے تو کوئی شے نہیں ہے. بابے نگاہیں مارتے تھے, بابے کتنے مر گئے, ریٹائر ہو گئے انجینئر صاحب جانے تو بعد. کرو نا ڈیوٹیاں پوریاں. ان بابوں کے پر 295 سی لگنی چاہیے جو اپنے نبی کے خلاف گستاخانہ کھا کے ڈیلیٹ نہیں کروا سک رہے. اچھا اب جب یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے ٹھوس, جی اللہ بھی تو نہیں کرا رہا نا, ہائے ہائے ہائے. بھائی اللہ نے یہ نہیں کہا ہوا
کہ میں نے یہ ڈیوٹی خود سنبھالنی ہے. اللہ نے امت کے حوالے کی نہیں یہ چیزیں. اللہ نے تو حسین ابن علی علیہ السلام کو بھی مظلومانہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یزید پلید کے دور کے اندر خانہ کعبہ شریف کی توہین ہوتے دیکھا ہے, مسجد نبوی شریف کی توہین ہوتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن دنیا بقدر ایفرٹ ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ پکڑے گا. تمہارا دعویٰ ہے کہ بزرگوں کی ڈیوٹی ہیں, اور ڈیوٹی یہ پوری کرتے ہیں کہ اس شہر کے اندر سب سے بہترین چرس, ہیروئن اور نشاور چیزیں ان مزارات پہ ملتی ہیں آپ کو. یہ ڈیوٹی پوری ہو رہی ہوتی ہے. اور وہاں کوئی بریلوی مولوی موب لے کے نہیں پہنچتا کہ یار یہ بزرگوں کو بدنام نہ کرو, یہ سب کچھ صفائی کرو یہاں سے. یہ ان کا دوہرا معیار ہے. اس طرح کی حرکتیں کر کے پھر ایکسپوز ہو جاتے ہیں نا. وہاں بھی جاؤ نا, رکواؤ نا سارا کچھ, بس باتیں ان کی سنیں. آخری علمی پوائنٹ نمبر 10. جی انجینئر صاحب نے نا اپنا فرقہ علیحدہ سے بنا لیا, یہ ہمیں اختلاف ہے. اور کوئی شاعری نا ایک چیز بھی چکڑ لی, جو چوری ان کے بزرگوں نے خود کی ہوئی ہے نا, یہ وہی چوری کا الزام نا اگلوں پہ بھی لگاتے ہیں. بھائی اگر میں نے کوئی فرقہ لانچ کیا ہے تو ہمارے فرقے کی کوئی مسجد دکھا دو, ایک مسجد, کوئی مدرسہ, کوئی چندہ بک. تم تو کہتے ہو ہمارے بابے پالتے ہیں, حالانکہ بابوں کے مزارات پہ جو چندے چڑھتے ہیں نا اس سے وہاں مجاور کھاتے ہیں, اور یہاں وہ بابا ہے جو اپنی جیب سے کھلاتا ہے. ہوں تو بڑا بابا کیڑا ہے جی, انہوں نے جی فرقہ لانچ کر دیا. بھائی نہ کوئی چندہ بک, چندے تمہیں دیں, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں, اپنی کوئی مسجد لادہ سے نہیں بنائی, اپنا کوئی مدرسہ نہیں لانچ کیا. وہی گندگی جو تمہارے بزرگوں میں تھی اس کا الزام میرے اوپر لگاتے ہو کہ تمہاری دھن کٹی ہوئی ہے تو باقیوں کی بھی دھن کاٹ دے تاکہ تم لوگ نمایاں نہ ہو. غداری تو تم لوگوں نے کی ہے, عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندہ بٹورے ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم. سواریاں تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سوار کی اور پھینکی جا کے بغداد شریف, اجمیر شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف. غدار ہو تم لوگ اپنے نبی کے. دیکھو پھر اللہ نے کیسا بدلا لیا, کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھاڑ دیتی ہے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, لے جا بابے دب دو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوانے والے. وہ تو میں ثابت کروں گا پیر میر علی شاہ صاحب تمہیں اور احمد بریلوی صاحب تمہیں, ہاں جن کے قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. پرانوں کو تو چھڑا لو گے کہ ان کی کتابیں بدل گئی, ان کی کتابیں تو چھپ رہی ہیں ابھی تک, کیا کرو گے؟ تو یہ اس طرح کے الزامات صرف اس لیے لگاتے ہیں کہ تاکہ ان کی جو گندگی ہے وہ اس کے پیچھے چھپ جائے. اور حالت یہ کہ فرقے انہوں نے لانچ کیے 1866 1866 سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا. یہ مدرسہ بنا دیوبند کے ایک شہر میں, انڈیا یو پی میں, اس کے نام کے اوپر ایک فرقہ بن گیا. 1904 سے پہلے کوئی دنیا میں بریلوی نہیں اپنے آپ کو کہتا تھا. منظر الاسلام بریلی ایک مدرسہ احمد بریلوی صاحب نے بنایا 1904 میں. 1905 میں اسامہ الرحمن لکھ دی اور دیوبندیوں کا انہوں نے کلا کما کر دیا اپنے زوم میں. فرقے تو انہوں نے لانچ کیے ہیں, اور فرقوں کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. ہم تو تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, تمہیں چندے دیتے ہیں, جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے. سوائے دو فرقوں کے, ایک شیعہ کا فرقہ نصیریہ جو علی اللہ کہتا ہے, ان کو ہم کافر سمجھتے ہیں. دوسرا سنیوں میں سے نکلا ہوا حنفی قادیانی فرقہ. ہاں کوئی رفع الدین شروع کرتے یہ کہتے ہیں کہ یہ قادیانی ہو جائے گا. اور قادیانی تے حنفی جے, قادیانی رفع الدین نہیں جے کرتے, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. ہاں یعنی کہ چشتی رسول, تھانوی رسول, قادیانی رسول, نعوذ باللہ من ذالک. وہ گالیاں جو تمہیں پڑتی تھی وہ ہمیں دیتے ہو, تو کافر تو تم نے ایک دوسرے کو کہا ہے. احمد بریلوی صاحب نے حسام الرحمن کے اندر کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے اشرف تھانوی صاحب اور مزید 3 علماء کو, اور 5ویں نمبر پہ غلام القادیانی دجال کو, سب کو کہا کہ یہ کافر ہے, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, اور اجماع ہے اس کے اوپر. جو بندیوں نے اس کے جواب میں پھر لکھی المحنت علی المفنت, ہند کی تلوار ایک سٹھائے ہوئے بابے کے اوپر, انہوں نے لکھی تھی حسام الرحمن, ہرمین کی تلوار. اس میں انہوں نے کہا احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے, جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے پیغمبروں کے اوپر. دیکھو 14ویں صدی مولوی رضی اللہ عنہ. پھر اعلیٰ حضرت نے تو کیا پھر سینہ اور کلیجہ ہمارا ٹھنڈا کیا ہے اس اعتبار سے کہ انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی. ان سے احکام شریعت میں سوال ہوا کہ یہ جو وہابی ہیں, اہل حدیث, دیوبندی اور رافضی شیعہ اور قادیانی اور نیچری یعنی نیچر میں ماننے والے سر سید احمد خان, اور یہودی اور نصرانی, ان کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ خواہ کوئی دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, وہابی ہو, شیعہ ہو, قادیانی ہو, قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار ہی رہے گا. یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں. انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہوا ہے. ویسے انہوں نے غلط لکھا, اسلام نہیں چھوڑا, بریلوی چھوڑی ہوئی ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں یہود و نصارہ سے فنڈنگ ہوتی ہے انجینئر کو. اوے یہود و نصارہ کو تو تم باقی فرقوں سے بہتر سمجھتے ہو, فنڈنگ منو دی ہے, جھوٹے ہو. اور پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت, وہ مفتی صاحب کہتے ہیں ملفوظات تو کوئی بھی جمع کر دے. نہ سرکار, ملفوظات ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں. مصطفیٰ رضا خان نوری نے 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی, ان کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. اور نہ صرف انہوں نے جمع کیے بلکہ شروع کے حصے احمد بریلوی صاحب نے خود پڑھے ہوئے ہیں, پروف ریڈنگ کر کے اس کے اوپر باقاعدہ ایک ربائی لکھی ہوئی ہے کہ میرے بیٹے نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اور بیٹے نے کیا کام کیا پتہ کیا لکھا ہے؟ سوال ان سے ہوا ہے کہ اگر وہابی دیوبندی اور اہل حدیث جماعت کروا رہے ہو تو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. لو سامو,
پھر پوچھا گیا کہ اچھا ان کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پتہ جواب کیا دیا؟ کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. ڈائریکٹ کافر کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کافر کب کہا ایک دوسرے کو؟ یہ کافر اس میں موجود ہے. جیسے گھر میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نا اس طرح نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ کفار کی مسجد ہے. یہ اعلیٰ حضرت سے تھوڑی غلطی ہوگی. کفار کی عبادت گاہ ہوتی ہے, کفار کی مسجد نہیں ہوتی, مسجد مسلمانوں کی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت سے یہ تھوڑا اختلاف ہے, تھوڑی اپنی اصلاح فرما لیں. علمی اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے نا, یہ بلنڈر ہو گیا. اعلیٰ حضرت ظاہر ہے وہ اپنے جوش میں تھے, ان کو سمجھ نہیں لگی. اچھا یہ ساری چلاکیاں ہم نے سیکھی ہی نہیں, صحیح ہوئی ہیں. ہاں یہ ساری ٹرمز تو کفار کی مسجد نہیں ہوتی, عبادت گاہ ہوتی ہے. ہاں وہ کلیسا ہو, گرجا ہو, مندر ہو, گردوارا ہو, اسے مسجد نہیں بولا جاتا. تو یہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ کفار کی مسجد جو ہے وہ گھر کی مانند ہے, نہیں, کفار کی عبادت گاہ. اور کفار کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیوبندی, اہل حدیث اور شیعہ کو, اور قادیانیوں کو ان کے ساتھ شامل کر رہے ہیں. پھر تیسرا سوال ہوا کہ ان کی اذان کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نماز اور جماعت کی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے. ظاہر جدی نماز ہی نہیں, جماعت ہی نہیں, اذان اس کے مقابلے میں تو کچھ نہیں. البتہ جہاں اللہ کا نام آ جائے, اس کے رسول کا نام آ جائے, تو آپ نے احترام عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے, اذان کا جواب نہیں دینا. بالکل یہ سب کچھ ان کا برباد ہے. یہ جناب ٹوٹل ان کی اوقات ہے اور باتیں ہمیں کرتے ہیں یہ, ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ کتنا خطرناک کھیل مفتی کھیل رہا تھا. مرزا جونیئر مجھے بول رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کتنا خطرناک کھیل ہے. لوگ باتیں تو کرتے ہیں نا, میرے جتنا حوصلے کسی کے اندر نہیں اللہ کے فضل سے. میرے زیادہ نرم بندہ کوئی نہیں جو اختلافی موضوعات پہ بات کرے اور احترام سے ان بزرگوں کے نام لے رہا ہو. اور تسی تو کہتے ہو سورہ دے سور. ہاں دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو خادم رضوی صاحب نے مزار اقبال پہ بیٹھ کے کہا کہ ان کی اذان کا احترام نہیں, یہ تھے سورہ دے سور نے. ہاں کہنا بیٹا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم قدامن خیر پا ہی دیں. چلو چلیے اور ابھی اذان دے کڑا دو سور دے سور. چلو مرزا جونیئر, اس سے ان کا مقصد تھا کہ عوام کو یہ بتانا کہ یہ کوئی غلامت قادیانی دجال کے بعد اب یہ دجال آ گیا تو کوئی غازی المدین پیدا ہو جائے, کوئی ممتاز قادری پیدا ہو جائے. یہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے تو 5 دفعہ تو یہ مرڈر ٹائم میرے اوپر کروا چکے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. نہ سرکار میں نہیں کو بابا چھڑنا, بالکل جتنا مینوں چھیڑو گے میں تہاڈا زخم چھلاں گا. چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, ہاں جی صادق رسول اللہ, ہاں جی معاویہ رسول اللہ, پتہ نہیں وہ کتنے کلمے تہاڈے پہلے 6 سمجھے وہ 10 ہو گئے جو. میں نہیں کو بابا چھڑنا, سیدھا میں تہاڈے ہینڈلرز نوں پکڑاں گا جنہاں دی روحانی اولاد ہو تسی. چلے شیطانی اولاد نہیں ہم کہتے. مرزا جونیئر چشتی رسول اللہ پارٹی کا کیا لینا دینا؟ تم لوگوں غلامت قادیانی دجال کی شیطانی اولاد ہے. اور میں یہ چشتی رسول اللہ, اعلیٰ حضرت بریلوی اور اعلیٰ حضرت پیر میرے علی گولڈری سے ثابت کروں گا اللہ کے فضل سے. پھر میں کہوں گا لو سامو, ہاں کھولو اپنی زنبیلاں تے جواب دو میری گلاں تے. سامنے بیٹھیں گے تو پھر انجینئر صاحب کا فیض حاصل ہوگا, ہمیں وہ نگاہ کرم فرمائیں گے تو ہمیں جواب آ جائیں گے. نہ ایسے نہیں جوڑا, جواب دو. اب میں آتا ہوں دوسرے پورشن کی طرف جس میں 5 بزرگوں کی گستاخیاں بتاؤں گا جو آج تک پرنٹ ہو رہی ہیں. ان کا جو جھوٹا دفاع یہ کرتے ہیں میں وہ بھی ان کی طرف سے خود وکیل بن کے پیش کروں گا اور پھر میں ان کے جواب بھی دوں گا. پھر ٹائم قیامت تک جائے ہوں تو اپنا ڈرامہ کر لینا, چل ہوں تو ویڈیو بنا کے جواب ریکارڈ کرا دے. اور اس کو بھی پتا ہے اور دوسری پارٹی کو بھی. اشرف جلالی نے ویڈیو میں کہا تھا انجینئر جس بات کے اوپر تجھے ناز ہے نا ویڈیو بنا, میں جواب دوں گا. یہ جو مرزا جیلوی جہنمی ہے, اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا مرہون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے, وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے. اللہ کے فضل سے میرے سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو دکھا دیں گے. اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرف پر اس کو اٹھایا گیا. یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں, اس کو فوراً لگام دی جائے. آج تک اس کا جواب نہیں ہے. یہ 5 باتیں اس کے سامنے رکھی تھی, 5 اس کے سامنے رکھی تھی, یہ بھی جواب نہیں دے سکا, موب لے کے آ گیا. یہ بتانے کے لیے کہ جواب کوئی نہیں ہے, ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں. تو میں ان کے جواب بھی دوں گا جو یہ لیم ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. ہاں جی دوسرے پورشن کی طرف آئیں جس میں 5 گستاخانہ عبارتیں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تعالی. قرآن و سنت سے ان عبارات کو میں غلط ثابت کروں گا اور جو یہ دفاع میں جھوٹ بولتے ہیں نا وہ بھی بیان کروں گا اور پھر ان کے جواب بھی دوں گا. اور پھر ٹائم قیامت تک ہے, خواہ اشرف جلالی پارٹی ہو یا مفتی حنیف صاحب, آپ لوگوں نے ڈرامہ یہاں لگا لیا. اب تو اپنی زنبیلیں کھولو, جواب دو ویڈیوز میں. تمہارے پاس جواب نہیں اس لیے ڈرامہ لگانے آتے ہو جی. ہمارے پاس کچھ خفیہ چیزیں ہم بعد میں بتائیں گے. بھائی تمہیں جو کچھ کہنا ہے مجھے پتا ہے, تم لوگ اپنے مناظروں میں جو کچھ کہتے رہے ہو. مفتی حنیف صاحب ایک بالکل پتلا پتنگ سا ایک نوجوان ہوتا تھا. جب شوکت سیالوی صاحب مناظرہ کرتے تھے وہابیوں کے ساتھ تو یہ پیچھے کتابیں اٹھا کے نہ بیٹھا ہوتا تھا. اور بعد میں اس نے پھر طالب الرحمان صاحب کے ساتھ بھی کیا, اس نے ساری ورکنگ کی. وہ سارے مناظرے میں نے دیکھے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے. میں ان ساری باتوں کے جواب یہاں دے دوں گا. اصل میں جواب تو میں نے دے دی, میں ان کے پلے کوئی شے نہیں, کیا کریں. اسی لیے پھر وہ رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں. وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنے آتے, جھگڑا دنگا فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہی کام یہ کسی مزار کے باہر نہیں کریں گے. اور ابھی جو 26 دسمبر کی ڈیٹ اشرف جلالی پارٹی نے اناؤنس کی ہے نا, انہوں نے کہا 1000 بندے لیا, کھانا بھی کھلائیں گے تجھے. تو نہیں آ سکتا, ہم خود آ جائیں گے. تو کر پھر مناظرہ, تجھے بڑا شوق ہے نا مناظرہ کرنے کا, کر جھگڑا بس, اور کچھ بھی نہیں.
अपने फिरके वालों का ये लोग सामना नहीं कर सकते। तो ये 5 जो गुस्ताखाना बातें हैं ना, इनका एक जनरल दिफा ये करते हैं। 3 इनके पास झूठे दिफा है, मैं पहले वो जिक्र करूंगा जो सारी बातों की तरफ से करते हैं, और फिर एक एक इबारत को अलग से डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं पहले वो 3 झूठे दिफा जो है ना इनके वो डिस्कस करूं। पहला दिफा ये करते हैं कि ये बुजुर्गों की शतहियात है। अरबी में भोंगियों को जब किसी को कोई होश ना रहना तो वो जो भी बके ना उसे कहते हैं शतहियात, लेकिन वो कहते हैं ये बकना नहीं होता, वो अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ कर रहे होते हैं। तो फिर मैं खादिम रजवी साहब की बात करूंगा, इन्हों अलगाना जानो और देखो जड़ा भोंगता है नबी पे भोंगता है, ये शतहियात में नबी पे भोंगते हैं। शतहियात जो सूफिया की टर्म है ना, वो अल्लाह से मुतल्लिक है, इसीलिए वो कहते हैं बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। दीवानगी सिर्फ अल्लाह के लिए चलेगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जुबान खोली तो शरीफ फतवा आएगा तुम्हारे ऊपर। ये सारे वो बकवासियात हैं जो रसूलुल्लाह के ऊपर इन्होंने बके हैं, लिहाजा शतहियात वाला जो इनकी टर्म थी वो तो बढ़ गई। बकौल हमारे शेर मरवत भाई के, वो तो मर गई। चलें ये कर लें, सॉफ्ट करने से। वो कहते हैं जी, वो मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स की मिसाल बयान फरमाई जो गुनाह करने के बाद तौबा करता है तो अल्लाह ताला को उसकी तौबा से कितनी खुशी होती है। उसकी मिसाल यह है कि अगर किसी शख्स की सवारी पे उसका सामान लदा हो और वो रेगिस्तान के सफर में हो, अचानक उसकी सवारी घूम जाए, उसकी नजरों से गायब हो जाए, अब वो बैठ के अपनी मौत का इंतजार करे और थोड़ी देर बाद वो सवारी आ जाए तो उसे इतनी खुशी होती है कि वो ये कहना तो चाह रहा था कि ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा तू मेरा रब, लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा जाती है खुशी की वजह से, और वो ये कहता है कि ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। आगे अल्फाज पता क्या, मिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत की वजह से जुबान लड़खड़ा जाती है। ये नहीं है कि वो जानबूझ के पढ़ता है और बार बार पढ़वाता है और उसे डिफेंड करता है, इससे ये चिश्ती रसूलुल्लाह को साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थानवी रसूलुल्लाह को नहीं साबित होने देते। 2 नंबरी देखिए, साढ़ा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टोमी। तो ये इनका सबसे बड़ा दिफा होता है शतहियात वाला। दूसरा दिफा ये करते हैं, कहते हैं जी इन लोगों से कलम उठ गया, ये मजजूब हैं, कलंदर हैं, मजनून है, और सीधी तरह को पागल है। नहीं मजनून, अच्छा मजनून अरबी में पागल को ही कहते हैं, जुनून की हालत हो जिसकी। वो कहते नहीं, देखें वो हदीस में है ना, बिल्कुल है, सही बुखारी में मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल तालिकन इमाम बुखारी ने नकल किया है, जब उन्होंने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर सैयदना उमर ने जब एक मजनून शख्स के ऊपर हाथ जारी कर दी तो सैयदना अली ने उन्हें रोका और कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, 3 लोगों से अल्लाह ने कलम उठा लिया। नंबर 1 मजनून पागल शख्स, नंबर 2 जो सोया हुआ शख्स है, और नंबर 3 जो नाबालिग है। और ये हदीस पूरी सनद के साथ मौला अली ने रसूलुल्लाह से भी रिवायत की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनन इब्न माजा के अंदर। तो कहते हैं हमारे बुजुर्ग जो है ना वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि उन्हें अपनी होश नहीं होती। यार अपनी होश नहीं होती तो भाई अपनी मौत मर जाए, हमारे नबी पे क्यों भोगते हैं? और फिर तुम लोग उन इबारात को कुफरिया कहने के लिए भी तैयार नहीं होते उनकी बुजुर्गी को बचाने के लिए। एक तरफ कहते हैं किताबें चेंज हो गई हैं, दूसरी तरफ दिफा नहीं करते हैं। फिर ये 2 नंबरी आपने देखी है, अगर किताबें चेंज हो गई हैं तो बस बात खत्म, लेकिन इनको पता है ऐसा नहीं है, काम तो कुछ ना कुछ डाला पड़ों ने, तो हम दिफा भी करते हैं। इनको क्या पता था कि इनके मुकाबले के ऊपर इस वक्त जो बंदी अहले हदीस शिया तो नहीं है ना, इनका अपना बरेलवी भाई, एक्स बरेलवी भाई जो 31 साल तक खुद बरेलवी रहा, जिसने कोई मुनाजरा नहीं छोड़ा हुआ तुम लोगों का। मुझे तो अब खतरा है थानवी रसूलुल्लाह भी जायज ना हो गया हो। हाँ, क्योंकि चिश्ती रसूलुल्लाह को बचाना है तो फिर दोनों के कुत्ते टॉमी मानने पड़ेंगे। हाँ, ये नहीं हो सकता कि हमारा कुत्ता कुत्ता आते थोड़ा कुत्ता टॉमी, ये नहीं हो सकता। तो ये इनके पास एक दूसरा लेम एक्सक्यूज। और तीसरा ये झूठा दिफा करते हैं जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका जी, किताबें बदल गई हैं। किस मुजद्दिद ने बताया किताबें बदली हैं? तो इन्ना तेना बेइज्जत करो, जेल में बैठे आ जाना। तो यार बनूना का वो मुजद्दिद, वैसे ही तौबा कर लो। प्रिंटिंग क्यों कर रहे हो? इस्लामाबाद तो धरने देते हो खत्म नबूवत के नाम के ऊपर, हालांकि वो एंटी कादियानी है। खत्म नबूवत यह है कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को भी गलत को, चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, अगर उन्होंने ये कहलवाया, चले उनके बारे में हम उसने जान रख लेते हैं आपके कहने के ऊपर। उधर भी धरने दो, प्रिंटिंग रुकवाओ, उनका तो दिफा करने के लिए आ जाते हो। किताबें बदल चुकी हैं, तुम मुनाजरे क्यों किए थे पहले? इस मॉडर्न दौर में सबसे पहले वो छोटू ने कहा कि जी वो किताबें बदल गई हैं। छोटू बेचारा फंस गया, ये अपने बड़े के साथ बैठा हुआ था उस मुनाजरे में जब वो चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा कर रहा था और ये पीछे सुभान अल्लाह कह रहा था। खाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। फंस गया। अब वो वीडियो क्या तक इसे हॉन्ट करेगी तब वक्त के ये मान ना ले कि वो मुनाजरा गलत किया था और इंजीनियर की वजह से हमें बैकफुट पे जाना पड़ा। अब ये भी नहीं मान सकते, किस तरफ जाए? तो भाई ये बंद गली में दाखिल हो चुके हैं, इनकी चीखें जेन्युइन है, इनको चीखने दे। आपने पता क्या करना है? एक बड़ा मग रखना है दूध पत्ती का, हाँ, घर के बने हुए चिप्स, और एंजॉय करना है ना चीखा, हाँ, मजे लो बंद गली में। इन्हें पता है कि इनके बुजुर्गों से मिसहैंडलिंग हो गई है, ये किताबें बदल गई जी, किताबें बदल गई। हाँ, उन्हें आगे बदल गया ना, पहले तो मुनाजरे किए थे और मुनाजरे किए नहीं, मैं जीते हुए हैं।
اس سے बड़ी बात जीते हुए मुनाजरे, इससे अंदाजा लगा लें कि मुनाजरा किस बात के ऊपर जीते हुए चिश्ती रसूलुल्लाह साबित हो गया। तो जिस फिरके की जीत है कि वो चिश्ती रसूलुल्लाह साबित कर ले, तो उस फिरके की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? जीरो। तो ये उनके बड़े बड़े दिफा थे। ये जो प्रिंटिंग वाला मसला है और ये कहना कि बुजुर्गों की किताबें बदल गई हैं, बिल्कुल झूठ है। अब मैं शुरू करता हूं आला हजरत से और पीर मेरे अली शाह साहब से चिश्ती रसूलुल्लाह का सबूत मैं आपको देता हूं। अब मैं वो 5 गुस्ताखाना इबारतें साबित करता हूं और बताता हूं कि इन बुजुर्गों की तो अभी कलम की स्याही भी खुश्क नहीं हुई, इनके कलमी नुस्खे इनके मज़ारात के ऊपर रखे हुए हैं। पुराने बुजुर्गों को तो बचा लोगे, इनका क्या करोगे? इनको तो मुश्किल 100 साल हुए अभी फौत हुए, इनकी किताबें कैसे बदल गई? गुस्ताखी नंबर 1, चिश्ती रसूलुल्लाह हश्र बहिश्त में मौजूद है और सबा सनाबिल के अंदर मौजूद है। और सबा सनाबिल वो किताब है जिसके बारे में आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है कि यह किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। नाऊज़ बिल्लाह, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है। अगर आला हजरत को पता था कि इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और फिर भी रसूलुल्लाह की बारगाह में इसे मकबूल बताया, तो आला हजरत तो सीख गए। और अगर नहीं पता था तो आला हजरत की बुजुर्गी गई। गौसे वक्त को दिल का हाल तो पता है, उसे ये नहीं पता कि मैं उस पलीद किताब की तारीफ कर रहा हूं जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा है और उस पर तुर्रा ये कि झूठ बोल रहा हूं कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है ये किताब। अब मुझे बताएं आला हजरत कैसे जान छुड़ाए? ये कहते हैं जी आला हजरत ने तो फतावा रज़विया में लिखा है अगर कोई शख्स ये कह दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो वो काफिर है और चिश्त की किताबें जो है ये नाकाबिले एतबार है। बिल्कुल उन्होंने लिखा है, लेकिन वो उन्होंने सबा सनाबिल के बारे में नहीं लिखा। सबा सनाबिल की तो तारीफ की है, अब फंस गए आला हजरत भी। क्या करें? उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। और आला हजरत गोलडवी पीर मेरे अली शाह साहब, उन्होंने किताब लिखी है तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक। उस किताब में उन्होंने कहा है कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल अगर ये जो कुछ कर रहे हैं ना, ये तो कुफर है। अलबत्ता जो सूफिया के यहां चिश्ती रसूलुल्लाह है ना, ये मार्फत की बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब पीर मेरे अली शाह साहब से बड़ा कौन मुनाजरा है? वो तो दिफा करते रहे अपनी किताब के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह का। और ये एक एक इमेज में लगाऊंगा। पीर मेरे अली शाह साहब 1937 में फौत हुए, आज 3 दिसंबर 2023 है। और आला हजरत बरेलवी साहब 1921 में फौत हुए। एक को 100 साल हुए मुश्किल से और एक को भी 100 साल भी नहीं हुए। इनसे कैसे जान छुड़ाएंगे? ये तो चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाकये को मान के गए। अच्छा, आप जब ये फेल हो जाते हैं ना, अब इनको पता है कि साबित हो गया, अब अगला स्टेप पता क्या लेंगे? इस वाकये को सही साबित करने की कोशिश करेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में। 2 नंबरी तो होती है ना। वो कहते हैं आपने गौर से नहीं पढ़ा, उसमें उन्होंने रुजू कर लिया था, वो इम्तिहान के तौर पर पढ़ाया था। अच्छा, क्या हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान अली इम्तिहान के तौर पर पहले अपने नामों के कलमे पढ़ाते थे और फिर लोगों को मुसलमान करते थे? हैं? इंजीनियर साहब गल कर दी थी। हाँ, मैं भी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाय कोई नहीं। उन मीम सी बन गया थोड़ी जी। इम्तिहान लिया था ना सरकार, हमसे ज्यादा कौन तसव्वुफ जानता है? मेरी तो दाढ़ी भी निकली थी, मैंने तसव्वुफ की किताबें रसाला कुशैरिया, कीमिया सादत, मुकाशफतुल उलूम ये उस जमाने में पढ़ी है, कशफुल माजूब। तसव्वुफ में यह है कि अगर कोई शख्स झूठी मूठी भी कलमाते कुफर किसी से कहलवाए, और ये शरीफ फिकी मसला भी है, आपको नहीं बताते कि कोई झूठी मूठी कादियानी लिख के जर्मनी चला जाए तो वो काफिर हो जाएगा? हाँ, दिल में ईमान हो भी, क्योंकि गन पॉइंट पे नहीं हो रहा। गन पॉइंट पे हो तो वो सूरत नहल में आया कि आप अगर जुबान से कुफर बोले अपनी जान को बचाने के लिए, दिल में ईमान हो तो बच जाएंगे। गन पॉइंट पे नहीं है, वो कह रहे बेटा पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह, तो जो अपनी मर्जी से कहलवा रहा है तो फिर वो इस जुर्म में शरीक है। कहते बाद में उन्होंने कहा ना कि वो कलमा वही है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने इम्तिहान लिया था ना सरकार, चूंकि वो कुफर बक चुका, बकवा चुका, जब तक वो खुद कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं होता वो तो उसको मुरीद कर ही नहीं सकता। वो जो उसने मुरीद किया वो फ्रॉड हो गया, क्योंकि वो खुद काफिर हो चुका था। ये कहते हैं ना कोई झूठी मूठी भी लिख दे कादियानी तो काफिर हो जाता है। तो उसमें कहीं है कि उन्होंने दोबारा कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया हो? और सिर्फ इस्लाम नहीं कबूल करना, उनकी अपनी बात भी टूट गई अपने मुर्शिद से। हाँ, और अब उन्होंने जब तक अपना पीर कोई तलाश नहीं किया वो आगे मुरीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तसव्वुफ की चेन नहीं जुड़ती जो इनके ख्याल में। और सबसे खतरनाक बात, तौबा तौबा तौबा, चिश्ती चाचू तेरी चाची गई, हाँ निकाह टूट गया, मौलवी लब और वापी ना हो गए। और अगर उन्होंने ये नहीं करवाया तो अल्लाह के हुजूर बरी है। लेकिन इनकी जिद है, दिफा कर रहे हैं कि नहीं कराया, तो पता नहीं, समझ नहीं आई, मनु समझ आ गई और तो समझाना पड़ेगा अपनी आवाम को। तो निकाह भी दोबारा करवाना होगा। इस्लाम की बुनियाद के ऊपर तुम लोग हमले करो और तुम लोग ये समझो कि हम तुम्हें इस तरह आसानी से जाने देंगे, इस तरह नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। पहले होता रहे। सारे लोग कहते नहीं पहले इंजीनियर, भाई पहले इंजीनियर मरवा दिए जाते थे, यूट्यूब नहीं होता था। अल्लाह भला करे अजमेर शरीफ वालों का इन्होंने यूट्यूब बनाया और बगदाद शरीफ वालों ने कैमरा बनाया, तो मैं तो उनके रखता है। हाँ, और देवबंद शरीफ ने प्रिंटिंग प्रेस बनाए। हाँ, उसकी बरकत से अगर ये उस जमाने में होता तो आप देखते हैं कि इनका कब से तलखमा हो चुका होता। ये चले इसलिए है कि ये उस जमाने में हुक्मरानों की स्पोर्ट में लॉन्च होते थे और हुक्मरान भी जाके बैठे रहते थे बाजारात के ऊपर। वो हमारा भी एक अब्बा था मुगल खानदान का, औरंगजेब आलमगीर, 1400 उलमा को उसने रोटी खिलाई और फतावा आलमगीरिया लिख लिया। हाँ, कहते जी उन्हें कहते नमाज नहीं छड़ी, पर अभी नहीं कोई जिंदा छड़िया उन्हें। हाँ, बाप को भी 9 साल कैद में शाहजहां को रखा, और ये शाहजहां उसका बाप वो था जिसने अपनी बीवी की याद में ताजमहल बनाया था, उसी बीवी का ये बेटा था औरंगजेब आलमगीर। उन्होंने कहा मैं तो बदला लेना हूं, तो बड़ा इश्क चिड़ा, इश्क में लाना वहां। टोपियां बना के गुजारा करते थे, भाई कत्ल करवा दिए, बाप को जेल में 9 साल के लिए रख के वहीं पे बाप मर गया। ये इनके बुजुर्गों के मेरात है। ये लोग हैं जो मज़ारात में बैठते थे और मज़ारों वाले इनके बेनिफिशियरी होते थे और ये उनके बेनिफिशियरी होते थे। इस वजह से उस जमाने में कोई इंजीनियर लॉन्च नहीं हो सकता था। इधर भी आज यूट्यूब ना हो तो यहां हजारों लोग आते, ये दावत इसी कमरे में ही दफन हो जाती।
یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نشت ثانیہ کا فیصلہ کیا ہے اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہیں، ورنہ تو ان لوگوں نے اپنے باپوں کے ساتھ جوڑا ہوا تھا. تو ان کا اب یہ کہنا کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں، وہ بھی ان کا جھوٹ نکل آیا کیونکہ انہوں نے مناظرے کیے ہیں اور پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ پڑے ہوئے ہیں چشتی رسول اللہ کے اوپر. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. آج کہتے ہیں کتابیں چینج ہو گئی ہیں، وہ ایک مجدد صاحب آئے ہیں، میں نے نا مجدد کا میں اس سسٹم کا کوئی بینیفیشری نہیں ہوں، سیدھی سی بات ہے اللہ کے فضل سے، لیکن اپنی آخرت تو کم از کم سنوار لو. گستاخی نمبر 2 اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ. جی یہ بریلوی جواب دیں گے اس کا، کیونکہ جب اسے وہ غلط کہہ رہے ہوں گے نا، ہاں تو پھر میں کیا کرنا ہوتا ہوں دسیا نا، میں ایک وٹا فٹ کیتا ہے پیچھے، اور تو پتہ نا بیریئر کے پیچھے ایک وٹا ہوتا ہے، ہلکی جی انگلی مارو نا اینڈ بیریئر اٹھتا ہے. جس طرح یہ تھانوی رسول اللہ کو غلط کہیں گے نا تو میں ادھر انگلی ماروں گا، پھر چشتی رسول اللہ بھی غلط ہو جائے گا. تھانوی رسول اللہ کا جواب بھی بریلویوں تم نے دینا ہے، تمہارے علماء نے، کہ اس کا مرید خواب میں بھی پڑھ رہا ہے اور بیداری میں بھی پڑھ رہا ہے. چلو اس کو تو کوئی بینیفٹ مل سکتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، جب اشرف تھانوی کو اس نے خط لکھا کہ میں بیداری میں بھی آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی نعوذ باللہ، اور کلمہ، تو بجائے اس کے وہ یہ کہتا کہ اللہ دے بندے مروی مرمان لگے، کہتا کوئی تسلی ہے تیرا پیر یعنی کہ میں متبع سنت ہوں. یار جب لوگ حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کی بیعت کرتے تھے تو خواب میں اور بیداری میں ان کے کلمے پڑھتے تھے، یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین متبع سنت ہے. چھوڑ دو نا، تمہارا کوئی صحابہ سے لینا دینا، نہ اہل بیت سے لینا دینا، تم لوگ اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے ہو. تو یہ تھانوی رسول اللہ کا جواب بھی اب انہوں نے دینا ہے کیونکہ اب یہ بھائی بھائی بنے. دیکھا ادھر موب اکٹھا ہوا تھا، سارے آئے ہوئے تھے، جو بندی بھی آئے ہوئے تھے، اہل حدیث وہابی بھی اکٹھے ہوئے تھے. اب سب کو اپنی اپنی وہ چیزیں اختلافات بھول گئے، کوئی ہم اتنا بڑا آیا نا، بڑا ہی برا وقت آیا جی بریلویاں ہوتے ہیں، یقین کرو سارے فرقے ہوتے ہیں. انہوں نے سوچا ہی نہیں سی کہ ہمیں بھی کوئی چیلنج کرے گا، نیور. اتنی تمکنت ہوتی تھی، اے وہابی گستاخ، جو بندی گستاخ، اسی دیکھو عشق رسول. آج مجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں انجینئر صاحب ہمیں عشق رسول کا سرٹیفکیٹ، جی ادھر نہیں ملے گا. جی ختم نبوت کا کام بھی وہاں ہوگا جہاں صرف غلام احمد قادیانی دجال نہیں بلکہ چشتی دجال اور تھانوی دجال کے اوپر بھی بات ہوگی. سیدھی سی بات ہے. اور اگر انہوں نے یہ باتیں نہیں کروائیں تو ٹھیک ہے، اللہ کے حضور کو بری ہے، لیکن تمہاری ضد ہے کہ انہوں نے کلمے صحیح پڑھوائے میں، تو پھر ظاہر ہے کہ ہم تو اسی طریقے سے بات کریں گے. گستاخی نمبر 3 کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے تصوف کی ٹرم سمجھاتے ہوئے جنید بغدادی کا صحف، کوئی شخص جان بوجھ کے کوئی غلط کام کر بیٹھے اسے صحف کہتے ہیں. ایک سین والا صحف ہوتا ہے جو سجدہ صحف والا ہے، وہ بھول ہے، یہ سواد والا صحف ہے پوری انٹینشن کے ساتھ. اور دوسری ٹرم ہے سکر، کہ کسی شخص کو اپنی ہوش نہ ہو اور وہ کوئی اس طرح کی غلط حرکت کر بیٹھے. یہ اسکول آف تھاٹ ہے تصوف میں باجزید بستامی کا، اور وہ ہے جنید بغدادی کا. اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے نا، اب ظاہر ہے ان کی مجبوری ہے، انہوں نے مسلمانوں کو گیرو کرنا ہوتا ہے نا، تو انبیاء کی مثال ان کو دینی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی تو نظر اپنے صحابی کی بیوی اوریا جس کا نام تھا اس کی بیوی کے اوپر پڑی، اور وہ ان کو پسند آئی، انہوں نے جنگ میں ان کو قتل کروا کے خود شادی کر لی اس عورت سے، نعوذ باللہ. تورات کے اندر، تورات جو ٹیمپرڈ فارم میں، اس میں جھوٹا واقعہ آج بھی لکھا ہوا ہے. اس کو علی بن عثمان حجویری نے صرف نقل نہیں کیا، جنید بغدادی کا صاحب اس سے ثابت کیا، ایک نبی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگا کے، نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ہیں یہ تو باقی لوگوں نے واقعہ کو چھوڑے، تمہارے بابوں نے اس سے رزلٹ نکالے ہوئے ہیں. نقل کرنے میں تو ہو سکتا ہے کوئی جھوٹا واقعہ سند کے ساتھ نقل کرے اور کہ سند کو آپ خود دیکھ لیجیے گا. ایک یہ کہ رزلٹ نکالیں. وہ بزرگوں کا یہی کام ہے نا، دین کی خدمت کرنا، کہ وہ بتائیں کہ یہ جھوٹا ہے سچ ہے. اگر بزرگ بھی کوڑ لکھ کے گستاخیاں لکھ کے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہو، اور انہوں نے کہا بائزی تو اس کا شکر تو وہ ہے نا کہ ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ اپنے صحابی حضرت زید بن حارثہ کی بیوی زینب کے اوپر نظر پڑی اور وہ ان کے اوپر حرام ہو گئی، اور پھر نبی اسلام نے ان سے بعد میں شادی کر لی، نعوذ باللہ. اس سے بازید بستامی کا شکر ثابت ہوتا ہے. تو ہمارے نبی بھی اس وقت شکر میں تھے، ہوش میں نہیں تھے. تو بازید بستامی بھی اگر بکواسیات ارشاد فرماتے ہیں تو ان کو آپ چھوڑ دیں. یہ جناب انبیاء کو تختہ مشق بناتے ہیں یہ لوگ اپنے بزرگ بابوں کو بچانے کے لیے. تم اس نبی کے بارے میں بات کر رہے ہو، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وہی کرتا ہے. تم اس نبی کے بارے میں بھونک رہے ہو کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہے، جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے رسول اللہ میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. اور نبی اسلام کو اگر کوئی چیز بری لگتی تو ہم آپ کے چہرے انور سے، آپ کے آثار سے سمجھ لیتے کہ آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے. یعنی نبی اسلام اپنے جو چہرہ مبارک کے تاثرات ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، اتنے صاف دل تھے، جو دل میں ہوتا تھا وہ آپ کے چہرے انور پہ نظر آ جاتا تھا. ان کے بارے میں کہہ رہے ہوں کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا جن کے اندر، ان کے بارے میں تم نے گستاخانہ باتیں مشہور کر دی. اب دیکھیں 2 نمبر ان کی. پیر کرم شاہ صاحب الازری، انہوں نے کشف المحجوب پرنٹ کی اپنے مکتب ضیاء القرآن سے، لاہور میں، اربوں کا بزنس ہے ان کا. اس میں انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے کتاب بڑی اچھی ہے، جس کا کوئی مرشد نہ ہو، وہ ہمارے بابا جی خادم صاحب بھی انہوں نے راندے سن، او جدا مرشد نہ ہوئے
वो पढ़ ले। मैंने उस जमाने में उनको ललकारा था, उनकी जिंदगी में एक हफ्ते में 7 लाख लोगों ने वो वीडियो देख ली थी कि बाबा जवाब दे, ये किताब जो तू जुमा रहा है ना अपने हाथों में, इसके अंदर ये बकवासियात लिखी हुई है। बाबा ने जवाब कोई नहीं दिया, पहला मर्डर अटेम्प्ट हो गया मेरे ऊपर अक्टूबर 2017 में, ये जवाब आ गया मेरे पास। तो पीर करम शाह लजरी ने उसके मुकदमे में लिखा कि ये तो बड़ी बेहतरीन किताब है। अगर तो पीर करम शाह साहब को पता था इसमें बकवास लिखे, फिर तो उनको ये नहीं लिखना चाहिए था। अगर नहीं पता था तो उसकी पीरी मुरीदी फारग, लेकिन उसे पता था क्योंकि उसी ने अपनी तफसीर ज़ियाउल कुरान तफसीर उन्होंने लिखी है, उसमें सूरतुल अहज़ाब की तफसीर में ये सैयदा ज़ैनब वाला जो वाक़या ज़ैद इब्न हारिसा वाला, इसको उन्होंने लिखा ये काफिरों ने साजिश करके हमारी किताबों में डाला है नबी इस्लाम को बदनाम करने के लिए। लेकिन ये नहीं बताया ये काफिर कौन है। अल्लाह माफी दे आपा साढ़े कार कुरान निकले है चोरदा। 2 नंबरी देखी, उधर किताब की तारीफ की, इधर वाक़े को कंडेम किया, उधर नहीं कंडेम किया कि बाबे ने लिखा हुआ है। तो देखें हमारी उकाबी नजरें कहां पहुंच जाती हैं अल्लाह के फजल से। बड़ा बुरा वक्त आया जी होते हैं, बहुत बुरा वक्त आया जी। अच्छा, अब इस वाक़े का झूठा दिफा फिर करते हैं, फास तो गया ना। वो कहते हैं जी नबी इस्लाम के बारे में इस तरह का वाक़या तो मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। वो एक छोटू है ना, जो चिश्ती रसूलुल्लाह के पीछे सुभान पढ़ रहा था और आप कहते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह जो है वो किताब बदल गई है, उस जमाने में दिफा कर रहा था। उस छोटू ने सही मुस्लिम शरीफ के ऊपर झूठ बांध दिया कि कशर मजूब की तरह का वाक़या उधर भी मौजूद है। इसका मतलब है कि ये खबीस लोग मानते हैं कि इस तरह का कोई वाक़या हुआ है, तभी दिफा कर रहे हो ना। कहते हैं मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में इस तरह का कोई वाक़या नहीं है, मुस्लिम शरीफ में बिल्कुल डिफरेंट वाक़या है। मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स की अचानक नजर किसी नामहरम औरत पे पड़ जाए तो उसे चाहिए कि फौरन हटा ले। मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ऐसी अचानक पड़ जाने वाली नजर को हटा लूं। फिर मुस्लिम शरीफ में एक और हदीस है कि नबी इस्लाम एक जगह बैठे थे, सामने से कुछ औरतें गुजरी, नबी इस्लाम की अचानक नजर पड़ गई। आप फौरन नजर हटाकर अपने घर गए, अपनी बीवी ज़ैनब के साथ सोहबत की, फिर बाहर तशरीफ लाए और फरमाया कि बाज़ औक़ात शैतान किसी औरत की शक्ल में तुम्हारे सामने आता है और अगर किसी के साथ ऐसा मामला हो तो वो फौरन अपनी बीवी के पास जाए, उसके पास भी वही कुछ है जो उस औरत के पास है, यूं उस औरत का ख्याल तुम्हारे दिल से निकल जाएगा। ये तो नबी इस्लाम ने आपको प्रोफेशनल एथिक्स सिखाई है, सेक्स डिसिप्लिन सिखाया। इसका कशर मजूब के वाक़े से लेना देना, उसमें तो लिखा हुआ है कि सहाबी की बीवी पे रसूलुल्लाह की नजर पड़ी, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उस सहाबी के दिल में अपनी बीवी की नफरत डाल दी और बाद में हुजूर ने उस औरत से शादी कर ली। मुस्लिम शरीफ में क्या ये लिखा हुआ है? मुस्लिम शरीफ में अगर ये लिखा होता कि जिस औरत पे हुजूर की नजर पड़ी वो जैसे ही घर पहुंची उसके खामनों से तलाक दी और वो सीधी हुजूर के पास आई, हुजूर ने शादी कर ली, फिर तो मैं तेरी बात मानता। छोटू अपने बड़े को बचाने की खातिर रसूलुल्लाह पे झूठ भाग रहा है, मुस्लिम शरीफ को बदनाम कर रहा है। तुम लोग किताबों से कुछ लेना देना ही नहीं है। एक तरफ वाकयात को कहते हैं गुस्ताखाना है, दूसरी तरफ फिर दिफा भी करते हैं। मैं इधर भी लाना किधर नास के जान गए। खोलो अपनी जमीला, जवाब दो भाई। जो उन्होंने जवाब देने वो मैं साथ दे रहा हूं, उसके भी जवाब भी दे रहा हूं। और शुरू में मैंने 3 बड़े जवाब भी दे दिए आपको, शतीहात वाला, और जी ये मजूब है कलम इनसे उठा हुआ है, और तीसरा जी प्रिंटिंग में फर्क पड़ गया, ये पहले किताबों में नहीं था बाद में किसी ने डाला। मैं डलवाया था कि थोड़ी बत्ती प्लीज करा, इतना फालतू टाइम है मेरे को। गुस्ताखी नंबर 4, सेकंड लास्ट, ये तो बहुत खतरनाक है। तज़किरतुल औलिया किताब के अंदर मौजूद है, जो बाबों के ऊपर टेक्स्ट बुक है पूरी दुनिया में, अरबी में लिखी है, फरीदुद्दीन अतार ने, जिसे मंगोलों ने कत्ल किया था। ये वही है, मंगोला ने वड़ देता तो मंगोला की औलाद ने इस्लाम कबूल करके बाकी बाबे बच्चे सन उन्होंने इल्मी तौर पर वड़ देता। तो इस किताब में उन्होंने एक चैप्टर बांधा है बायजीद बुस्तामी के ऊपर। उसमें उन्होंने स्टार्ट में पता क्या लिखा है? जुनैद बगदादी फरमाते हैं बायजीद बुस्तामी का औलिया में वही मर्तबा है जो हजरत जिब्राइल का फरिश्तों में। लो जी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का फारक करते हैं जुनैद बगदादी ने, और वो फारक कर भी सकते हैं क्योंकि जुनैद बगदादी जो है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पीरों के पीरों के पीरों के पीर है। ये पहले कादरी सिलसिला जुनैदी होता था। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी आए तो उन्होंने अपने नाम की निस्बत कादरी, जिस तरह आजकल यास कादरी ने तारी लगा लिया, वो कादरी भी उड़ा दिया उन्होंने। हर जगह को बंदा आंदा है वो बड़ा चुराई करके टोट जाता है। ये पहले जुनैदी सिलसिला होता था। तो जुनैद बगदादी कहते हैं कि औलिया में जो मुकाम है ना बायजीद बुस्तामी का, वही है जो जिब्राइल का फरिश्तों में। उन दसों भी मैच इन दोनों दरमियान भी बुजुर्गों का सरदार कौन है? हमारे नजदीक तो औलिया के सरदार हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन है। हाँ जी, बाकी आपके बनाए हुए बाबे हैं। फिर उन्होंने लिखा बायजीद बुस्तामी की मेराज। वो कहते हैं जिस तरह नबियों में रसूलुल्लाह को मेराज हुई है ना, औलिया में हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को मेराज नहीं हुई है, हमारे बाबा जी को हुई है। और अल्लाह ताला को उन्होंने देखा है सर की आंखों से। नाऊज़ बिल्लाह, देखो कितने बड़े बड़े झूठ। इस तरह के झूठ कशम में भी लिखे हैं बायजीद के बारे में कि उन्होंने जब तीसरी दफा हज किया तो अल्लाह ताला को भी देखा। डायरेक्ट ख्वाब में नहीं, सरकार ख्वाब नहीं, वो ख्वाब तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऑफर नहीं की। अल्लाह ने कहा कि तू मुझे नहीं देख सकता, उधर तो कोई पैकेज ऑफर नहीं हुआ। बायजीद बुस्तामी को बेदारी में करवा दिया दीदार। ख्वाब में सिर्फ हमारे नबी इस्लाम के बारे में आया अल्लाह ताला का दीदार। वो जामे तिर्मिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है और इमाम तिर्मिज़ी ने उस हदीस के एंड पे लिखा है कि जब मैंने अपने उस्ताद इमाम बुखारी से पूछा तो उन्होंने फरमाया ये हदीस सही है। बस बाकी ये सब कुछ इन्होंने झूठ मशहूर किया हुआ, फ्रॉड मशहूर किया हुआ। अच्छा, उस चैप्टर के एंड पे जाके वो लिखते हैं कि बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा कि क़यामत के दिन सब लोग किसके झंडे के नीचे होंगे? ये कहते हैं बुजुर्गों से हम दीन सीखते हैं। ए दीन जे, वो बाबे ने पता नहीं क्या कहूं, कहता मैं कसम उठा के कहता हूं कि सारी इंसानियत
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। नाऊज़ु बिल्लाह। इधर भी नहीं रुका, फिर कहता है लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा तो मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। तनु मैं दसना तेरा झंडा केड़ा है। हाँ, वो बुखारी मुस्लिम में है कि मैदान महशर में हर गद्दार के लिए, गादिर और खाइन शख्स के लिए अल्लाह ताला एक झंडा बुलंद करेगा और बताया जाएगा ये है खयानत करने वाला, तेरा झंडा वो नहीं इंशाअल्लाह ताला। अगर तूने ये कहा, अगर नहीं कहा तो तू अल्लाह के हुजूर बरी है, लेकिन तेरे मानने वाले तुझे जो है ना कीमे वाली मशीन पे चढ़ा रहे हैं बार बार लाके। मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा, वो अब ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी बकवास है। वो कहते नहीं वो किताबें चेंज हो गई हैं। जब हम बताते हैं कि नहीं किताबें तो नहीं, वही सब कुछ चल रहा है, कहते हैं आपको समझ नहीं आई। वो असल में अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा था। और सेम बात कशफुल मजूब में अली बिन उस्मान अल-गैरी ने भी लिखी है कि बाजीद के मुंह से अल्लाह बोलता था। जब वो ये कहता था लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, या सुब्हानी मा अअज़म शअनी, मैं पाक हूं, मेरी शान कितनी बुलंद है। चलो वो तो तुम कह लोगे कि वो शती हाथ है बाबों की, लेकिन ये तो रसूलुल्लाह पे भौंका हुआ है। बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। तो कहते हैं अल्लाह उनके मुंह से बोलता था, इसलिए किसी को कंफ्यूजन का शिकार होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह तो हमारे नबी के मुंह से नहीं बोलता, उनके बारे में भी आया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं जो अल्लाह उनको वही करता है। नबी अलैहि सलाम के दिल पर वही होती थी, और तुम लोग अपने बाबों के बारे में कह रहे हो कि अल्लाह उनके मुंह से बोलता था। और फिर वो कहते हैं कि अल्लाह का झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा ही होगा ना, इसलिए नाउज़ बिल्लाह। क़यामत के दिन तो भाई झंडा ही एक है। हाँ, लिवाउल हम्द, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अना सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, मैं जितने गुजर चुके हैं, जितने आने वाले हैं, सबका सरदार हूं। क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर उनका खतीब हूं। और फिर आपने हदीस शफाअत आगे बयान की, और एंड पे आपने बताया कि तमाम अंबिया से होकर जब लोग मेरे पास आएंगे मैं शफाअत करूंगा। और फिर नबी अलैहि सलाम ने कहा कुरान पढ़ के देख लो, ऐसा यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा, अनकरीब ए महबूब हम तुम्हें उस जगह पर फाइज करेंगे जहां हर शख्स तुम्हारी तारीफ कर रहा होगा। मकाम महमूद, ये नबी की इस्मत पे डाका मारने वाले लोग हैं। ललचाई हुई नजरों से देखते हैं, तुम्हारी आंखें भी निकाल लेंगे, तुम्हारी जुबानें भी खींच देंगे। इल्मी तौर पे तो खींच दिए, देख ले 1200 साल में जितनी इज्जतें फेल की थी, 12 सालों में अल्लाह ताला ने मट्टी प्लीत करवा दिया। मीम्स बन रही हैं तुम लोग। तो ये इस किस्म के झूठे दीवारी अल्लाह मुंह से बोलता था। अस्तगफिरुल्लाह। कहते हैं कुरान में भी है ना कि वो दरख्त की तरफ से आवाज आई थी, इन्नी अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तो अगर अल्लाह ताला दरख्त को अपनी तजल्लियात का मरकज बना के बोल सकता है, तो किसी बुजुर्ग की जुबान से भी बोल सकता है। अच्छा यार, इस चीज से ये चीज कैसे साबित होगी? इससे तो ये साबित होना चाहिए था कि फिर अल्लाह ताला नबियों के मुंह से भी उनको तजल्ली बना के बोलता था। कहीं है रिपोर्ट हुई ये बात? अल्लाह ताला जो है वो अंबिया के ऊपर भी तजल्ली डालता था, जिस तरह कोई तूर के ऊपर डाली, और भाई उसकी वजह से कुरान में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। अल्लाह ने फरमाया तुम मुझे नहीं देख सकते, पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये कायम रह गया तो तुम मुझे देख लोगे। तो वो भी नहीं कायम रह सका, अपनी तरफ से झूठ। नहीं जी, वो बुखारी में एक हदीस है, हाथ बन जाता हूं, पांव बन जाता हूं, और पूरी हदीस पढ़ो, वो तुम्हारे खिलाफ है। वो हदीस कुदसी है कि बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, और सबसे पहली चीज फर्ज है, फिर नवाफिल के जरिए इतना कुर्ब हासिल कर लेता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। आगे हदीस पढ़ते को नहीं, आगे पता क्या अल्फाज है? फिर जब वो मुझसे दुआ मांगता है, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूं, और अपने दुश्मन के अगेंस्ट जब मेरी पनाह तलब करता है तो मैं उसे पनाह देता हूं। अगर वो खुद खुदा का हाथ बन गया है तो अल्लाह से क्यों पनाह मांग रहा है? उसे चाहिए ऐन निगाह मार के करे, यानी कि ऐन निगाह मार के यूट्यूब से गुस्ताखाना वीडियो डिलीट करा दे। और ये मुहावरतन बात है कि उस शख्स का ओढ़ना बिछोना अल्लाह की जात बन जाती है, जिस तरह हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी तुम फरमाओ बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। ये मुहावरतन बात है। हाथ बन जाता हूं, मुराद ये कि अब उसके हाथ गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह ताला महफूज कर देगा, ये माना है इसका। कहते हैं नहीं जी, इसमें टेक्निकल खराबी है, वो तो पहले ही गुनाह नहीं करता था, इसलिए तो अल्लाह ने कहा मैं हाथ बन जाता हूं। नबियों के अलावा किसके लिए आप ये दावा है कि वो मासूम है? और दूसरी बात, जो शख्स अपनी मेहनत करके इस मर्तबे को हासिल करता है, उसके बाद अल्लाह ताला उसे इनाम देता है कि पहले तो अपनी मेहनत से इस मर्तबे को हासिल कर रहा था, फिर अल्लाह ताला उस पर करम फरमाता है कि उसे स्पेशल प्रोटेक्शन दे देता है कि गुनाह की तरफ उसके हाथ बढ़ते ही नहीं है। तो ये इनाम तो है, वक्ती तौर पे कोई बंदा मर्तबा हासिल कर ले, लेकिन इस्तिकामत के लिए अल्लाह का इनाम जरूरी है। हाँ, ये याद रखिएगा। सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कोई शख्स महज अपने अमाल की बुनियाद पे जन्नत में नहीं जा सकेगा। साहबा ने जुरत करके पूछा या रसूलल्लाह आप भी? फरमाया हाँ मैं भी, जब तक मेरे रब की रहमत मुझे ढांप ना ले, मैं भी महज अपने अमाल की बुनियाद में जन्नत में नहीं जा सकता, अल्लाह की रहमत की वजह से जन्नत में जाऊंगा। और इनके जरा तकबुराना जुमले सुने जी, मैं सारे मुरीदां नाल लेके जाएगा, कितने लेके जाएगा? जैसे आप जाएगा वो लेके जिन्हें तू लेते हूं, इंशाल्लाह जेडे पीछे बचे ने वो रसूलुल्लाह के साथ जुड़ेंगे इंशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इनके झूठे झूठे कुछ लेम एक्सक्यूजेस होते हैं, मैं साथ साथ क्लियर कर रहा हूं। फिर वही बात जो मैं अक्सर करता था, वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की जुबान से निकल गई। पता उन्होंने क्या कहा? हम तो अपने कुत्तों का नाम भी यजीद ना रखें। हाय हाय मुफ्ती साहब, आपके बुजुर्ग बायजीद बुस्तामी ने तो अपने कुत्ते का नाम यजीद रखा हुआ था। नहीं सॉरी, कुत्ता नहीं सी, वो मुंडा सी। नहीं मुंडा नहीं सी, वैसे कुनियत सी, अबू यजीद बुस्तामी। तो आप मुझे बताएं, जिस शख्स के बारे में तुम कह रहे हो वो इमाम जाफर की कब्र पे जाके मुरीद हुआ है, क्योंकि इमाम जाफर की वफात के 50 साल बाद बायजीद पैदा हुआ है,
قبر پہ مرید ہوا ہے. اور امام جعفر علیہ السلام کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید نہ رکھیں, اور جو قبر پہ جا کے مرید ہو رہا ہے وہ اس زمانے میں اپنے آپ کو بایزید کہہ رہا ہے, اور خود مفتی حنیف قریشی نے کہا ہم تو اپنے کتوں کے نام یزید نہ رکھیں. جن کے تم کتے ہو نا انہوں نے اپنے کتوں کے نام یزید رکھے ہوئے تھے. یہ کہتے ہیں نا بزرگوں کے سگ ہے. ہاں ان کی زبان میں بات کروں گا نا, جن کے تم لوگ کتے ہو نا انہوں نے اپنے کتوں کے نام یزید رکھے ہوئے تھے. اچھا جب یہ بات یہ کہتے ہیں یہ کوئی علمی اعتراض تو نہیں ہے, بالکل میں مانتا ہوں علمی نہیں ہے, لیکن تمہاری ڈاکٹر میں جذباتی اعتراض جو بنتا ہے میں نے کر دیا. نہیں جی یزید تو صحابہ کے بھی نام ہے. بھائی صحابہ کے نام یزید اس وقت ہے جب یہ واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا. امت کے دل دکھے ہوئے ہیں, نام سے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن جو تمہاری ڈاکٹرن ہے اس میں یہ نام درست نہیں ہے. ارے جی جائز ہے, رکھو, ہاں رکھو, ہاں رکھو یزید اپنے بچوں کے نام, تاکہ تمہارے بچے جب اسکول جائیں تو لوگ یزید آ گیا, اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو لوگ یزید ابا آ گیا. رہو نا یزید تسی. دیکھ لو یہ تمہارا امام تھا نا بایزید بستامی, یہ بھی 261 ہجری میں مرا ہے, اور سیم 261 ہجری میں ہمارے امام بھی فوت ہوئے, امام مسلم. امام مسلم کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261, اور تمہارے امام ہے ابو یزید عیسیٰ بن تیفور بستامی, یا بستامی بھی کہتے ہیں بعض لوگ, یہ بھی 261 ہجری میں. یہ کیا کہتا تھا, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اور میں قسمیہ کہتا ہوں. اور امام مسلم نے کیا کیا, یہ وہ بابے ہیں جو ہمارے بابے ہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب بابوں کو نہیں مانتے, ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو ہمارے نبی کے ماننے والے ہیں, جو ہمارے نبی کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. امام مسلم نے صحیح مسلم میں لکھا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن میں اپنی قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی. پھر امام مسلم نے لکھا صحیح مسلم کے اندر کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا, داروغہ جنت رضوان پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد, تو کہیں گے مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تم لوگوں نے ہمارے نبی کے ساتھ غداری کی ہے بھائی, اب قیامت تک میری ویڈیوز تمہیں ہانٹ کریں گی انشاءاللہ, نہیں بچنا تسی. میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں. دیکھیں کدھر کدھر انہوں نے عزتیں ان لوگوں نے ویل کی ہیں اللہ رسول کے نام کے اوپر, چندے کھائے ہیں, جدادیں بنائی ہیں, لیکن اپنے بزرگوں کے ساتھ جوڑا, غداری کی رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی سزا اتنی بڑی ہو سکتی تھی ہاں کہ میری جیسی چیز اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کر دے. تو میں نے تو الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا, میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے. میں نہیں جو بابا چھڑنا, جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے اس نے نہیں بچنا. ہاں, اور یہ جو تم لوگ کوشش کرتے ہو نا کہ ہم یہ کریں گے 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کروائی, ہم معاف لے جائیں گے, انجینئر صاحب ملک چھوڑ دیں, کہتے ہیں مشورے بھی دے دیجیے نا بھائی. جب تک تمہارے سارے کے سارے مولوی اپنی نیچرل ڈیتھ کے ساتھ اپنی قبروں میں نہیں چلے جاتے نا, اور میں ان کی قبروں پہ وکٹری کا نشان نہیں بنا لیتا, ہاں میں نہیں گئے ملک چھوڑنا, بالکل بھول جاؤ. جی انجینئر صاحب اپنے کمرے سے باہر, اور انجینئر تو کرنٹ بڑھ گیا, کمرے تو نہیں باہر نکلتا, کوئی کمرہ بچا جائے, کوئی مسیتی بچی جائے جتنے انجینئر نہ پہنچ گیا ہوئے. ان کو تو خواب میں بھی انجینئر نظر آتا ہے آپ. ہاں اس لیے دیکھ لیں سارے لوگوں نے دین کا کام چھوڑ دیا. آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ نہیں رہے, کیا مین میڈیا, کیا سوشل میڈیا, کیا اینکرز اور کیا مذہبی اینکرز, سب کے سب مجھے ڈسکس کر رہے ہیں. میرے پاس جب اینکرز آتے ہیں مجھ سے دین کے مسئلے پوچھتے ہیں, آپ لوگ دیکھتے ہیں کتنی پوڈ کاسٹ میری ریکارڈ ہوئی ہیں, دوسروں کے پاس جا کے میرے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے. دیکھا آپ نے, نوٹ کیا آپ نے بات, ٹوٹل مجھے میں کتنے مشکل ٹاپکس کے اوپر الحمدللہ ایک ایک بات کا جواب دیتا ہوں, گھنٹوں جواب دیتا ہوں, کہ مجھے آپ نے سنا کہ میں ان شخصیات کو ڈسکس کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ انہیں فوبیا, انجینئر فوبیا ہو چکا ہے. تو یہ خود انہوں نے اپنے لیے کھڑا کھودا ہے نا, میں نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ تم اپنے لیے اتنی بڑی مصیبت کھڑی کر لو. آخری جو گستاخی جو میں نے پیش کرنی تھی وہ کشف المحجوب میں بھی موجود ہے اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی. اپنے بزرگ کی بزرگی ثابت کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف انہوں نے ایک جھوٹا خواب منسوب کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر کھود کے وہ اندر اترے ہیں اور حضور کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں, بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں, نعوذ باللہ. رسول اللہ کے بارے میں ایک نے ترجمہ کرتے ہوئے لکھا استخوان مبارک, استخوان ڈھانچے کو کہتے ہیں. اسے پتا تھا کہ میں, دوسرے نے ترجمہ صحیح کیا جی ہڈیاں. گھبرا کے اٹھے, اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر بیان کرو. جھوٹا کوڑ, کوئی ایسا خواب امام حنیفہ نے نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا آپ نبی کی سنت کو جمع کریں گے, اس میں تو خوشخبری ہے. رسول اللہ کی سنت کو جمع کرنے کے لیے اس طرح کا گستاخانہ خواب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دکھائے گا, اور دکھانا تھا اللہ کے بندے کو جھوٹ کڑنا سی, میرے کو سکھ لیتے, میں بھی 31 سال بریلوی رہا, کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی اسلام کے کپڑے, آپ کے برتن, آپ کی لاٹھی مبارک انہوں نے ایک جگہ جمع کی ہے, قبر میں اتر کے ہڈیاں. یہ کس امتی کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک کے اندر ہڈیاں, نعوذ باللہ من ذالک. تم لوگ پھر حیات النبی کے عقیدے کو نہیں مانتے, صرف اس کے اوپر چندے بٹورتے ہو. تمام انبیاء اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اور ان کے جسم سلامت ہے, یہ نبیوں کا پروٹوکول ہے. اس عقیدے کی جڑ قرآن میں موجود ہے. سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے ہوئے تھے, اسی حالت میں موت آ گئی. وہ ٹیمپل آف سلیمان ہیکل سلیمانی تعمیر ہو رہا تھا. جنات اتنے ان سے ڈرتے تھے کہ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس طرف بھی اس کا دماغ جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, یہ ان سے پوچھ لیں.
تو قرآن کے الفاظ ہیں کافی عرصے تک وہ اس لاٹھی کے سہارے بیٹھے رہے، اور لاٹھی کو جب دیمک چاٹ گئی پھر ان کا جسم اثر زمین پہ گرا، پھر انہیں پتا چلا، انہوں نے کہا اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو اتنی ذلت نہ کاٹتے. دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی لاٹھی کو، ہفتوں مہینوں لگے ہوں گے، لیکن دیکھیں ان کے جسم اثر کے اوپر کوئی کیڑا نہیں چڑھا. تو نبیوں کے جسم تو قبر کے اندر کیا باہر بھی وہ فوت ہو جائیں تو جسموں کو مٹی یا کوئی حشرات الارض نہیں کھاتا. یہ عقیدہ ہے. انبیاء کا تو درجہ بہت بلند ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری لے کے آئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے آلموسٹ 70 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی جب دیوار گری تو ایک پاؤں ظاہر ہوا، لوگ پریشان ہو گئے. عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی، اور حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے. ان کی تو خالہ لگتی تھی ام عائشہ، کیونکہ اسما بنت ابی بکر کے بیٹے تھے تو وہ محرم تھے. وہ اندر گئے، ان کو پتا تھا کہ قبروں کی لوکیشن کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ حضرت عمر کی قبر تھی، یہ ان کا پاؤں ہے. پھر وہ پاؤں اندر کر کے تو دوبارہ سے تعمیر کر دیا گیا اس کو. اچھا اس میں یہ بھی نہیں آیا کہ وہ پاؤں حضرت عمر نے خود اندر کر لیا ہو، کیونکہ وہ آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے نا، دنیا کی زندگی تو نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی السلام نے دیکھا، ہوا قائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. لیکن آپ اگر قبر کھولیں گے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، وہ برزخ کا معاملہ ہے. صحیح مسلم میں نبی الاسلام نے امامت فرمائی ہے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی، لیکن وہاں کسی کو نہیں پتا چلا، وہ ان سین بیریئر ہے، وہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے، وہ برزخ ہے. تو انبیاء کیا انبیاء کے ماننے والے بھی جو اعلیٰ ترین لوگ ہیں صحابہ کرام، ان کے جسم بھی اپنی قبروں میں اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے. پھر وہ مشہور حدیث سنن نبی داؤد کے اندر جس کی صحت کے اوپر ہمارے استاد نے کلام کیا شیخ زبیر علی صاحب نے، لیکن انہوں نے انصاف کیا، مشکات کی فٹ نوٹ پہ لکھا کہ محدثین کی کثیر جماعت اس حدیث کو صحیح سمجھتی ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. یہ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. نبی الاسلام نے فرمایا جمعے کا دن یوم مشہود ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، آپ دیکھیں سوال کر رہے ہیں، کوئی 295 سی نہیں لگی، اس سوال کی برکت ہے کہ حضور نے جواب دے دیا. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، بے شک اللہ نے حرام کیا. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے مٹی کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اچھا بعض لوگ اس حدیث کو ضعیف سمجھتے ہیں، لیکن اس عقیدے کو نہیں وہ ضعیف سمجھتے. ہمارے استاد نے جب اس حدیث کے اوپر حکم لگایا شیخ زبیر علی صاحب نے، تو انہوں نے فضائل درود السلام علی کتاب میں لکھا کہ عقیدہ یہ بالکل درست ہے، کیونکہ ایک اور روایت ہے جو صحیح سند سے مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب تستر شہر فتح ہوا ایران کا، وہاں ایک تابوت نکلا جو حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت تھا. تو وہ حضرت عمر سے انہوں نے پوچھا کہ ہم اب اس کو کیا کریں، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح رات کے وقت 11 قبریں کھودو، کسی ایک میں ان کو دفنا دو تاکہ لوگوں کو ان کی قبر کی لوکیشن کا نہ پتہ چلے، کوئی بے حرمتی نہ کرے. تو اور اس میں الفاظ ہے کہ بے شک یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے، اور اللہ کے انبیاء کو نہ تو کوئی درندہ ان کے جسموں کو کھاتا ہے، نہ آگ کھاتی ہے اور نہ مٹی کھاتی ہے. یہ حدیث جو ہے یہ سب کے نزدیک درست ہے. جو ابو داؤد کی روایت کو صحیح نہیں سمجھتے، جس میں ہمارے استاد شیخ زبیر علی صاحب اور امام بخاری، باقی پوری امت اس روایت کو بھی صحیح سمجھتی ہے، اور ہمارے نزدیک وہ روایت بالکل ٹھیک ہے. وہ جو راوی کا وہم ہوا وہ ایک دادا کے نام کے اوپر اختلاف ہے، بن جابر آتا ہے، ویسے نام تو اس کا یزید بن عبد الرحمن بن جابر ہے. دوسری پارٹی کہتی ہے نہیں یہ یزید بن عبد الرحمن بن تمیم ہے، لیکن جن کا موقف ہے کہ یہ وہ ثقہ اور صدوق راوی ہے انہی کا موقف درست ہے. بہرحال یہ عقیدہ سب کے سب لوگ درست مانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی لاشیں سلامت ہیں. اب مجھے بتائیں یہ اس طرح کے عقیدے جو لوگ لکھ کے گئے ہیں رسول اللہ کے بارے میں، لوگ یہ میں نے 5 حوالے دیے ہیں، اس سے پہلے اشرف جلالی صاحب کو بھی دیے تھے، مفتی انیف صاحب کو بھی دیے، اور بھی لوگوں کو. اب تم نے ڈرامہ اپنا لگا لیا نا، خوش ہو، اکیلے ریس میں دوڑ کے فاتح ہو چکے ہو، چلو ٹھیک ہے جواب دو. تم نے جو جواب دینے ہیں نا، میں نے ان جوابوں کے جواب بھی دے دیے میں، کیونکہ تمہارے سارے مناظرے میں نے دیکھے ہیں جو تم ڈرامہ بازی لگاتے رہو نا باقی لوگوں کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہم بھی بن رہے ہیں، وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں. یہ پیو بگوٹن نہیں روحانی طور پہ، بلکہ دیو کے بھی پیو ہے، یعنی دیوبند والا بھی دیو آپ بیچ میں شامل کریں، یہ سمجھانے کے لیے. یہ کوئی اچھا میری اس طرح کی بیچ میں سے باتیں لوگ نکالتے ہیں بڑا متکبر ہے، یہ ہے وہ ہے، یار اس طرح تو آپ کسی کے ساتھ بھی کریں نا، وہ کر سکتے ہیں، میری پوری بات سنا کریں. اگر آپ کو کوئی کہے کہ جی قرآن یہودیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو آپ کہیں جی قرآن کہتا ہے کہ یہ خنزیر اور بندر ہے. اس نے قرآن کھولا نہیں یہودی نے، اے میرے نہ کر دے کہ میں نے کوئی جوک کے طور پہ جملہ بولا ہوا ہے جس کو تکبر بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک اتنی گفتگو میں نے ایک بات کی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کی ہوئی ہے، کئی باتیں کی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کا تعارف کروایا، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پہ یہودیوں کو فضیلت دی ہوئی تھی. لیکن جب تم نے انبیاء کا راستہ چھوڑا پھر تمہارے اوپر یہ ذلت ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اور پھر اس کے بعد بندر اور خنزیر وہ یہودی بنے جنہوں نے پیغمبروں کا راستہ چھوڑا. تو یہ اس طرح بیچ میں سے کلپ آپ اللہ تعالیٰ کے بھی کاٹے نا. نبی الاسلام کی حدیث میں تو بہت ساری ایسی باتیں موجود ہیں جو آپ اس طریقے سے اگر پیش کریں گے تو آپ غلط کریکٹر پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور نبی الاسلام کی پوری زندگی وہ نہیں ہوگی، وہ ایک حصہ ہوگا اس کا، اور وہ کسی کانٹیکسٹ میں ہوگا. نہیں جی الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے حق کو واضح کر دیا الحمدللہ. جہاں سے میں نے بات سٹارٹ کی تھی
वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। देखें अल्लाह की खुफिया तदबीर। जब कभी भी कोई इस तरह की शैतानी हरकत कोई भी करता है, अल्लाह ताला हमारी दावत को इसकी वजह से और ऊंचा कर देता है। और ये हमारी दावत नहीं है, ये उस शख्स की दावत है जिसकी कब्र मदीने में है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی پوری امت کی مغفرت فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما، خصوص بالخصوص چائنا کشمیر انڈیا فلسطین افغانستان یمن عراق شام پاکستان میں جہاں کی مسلمان برسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگی عطا فرما دے۔ جن جن بھائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے کیا تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ طلب کیا، اللہ تمام چیزوں کے شر سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو ان کے دلوں میں نیک اور جائز دعائیں قبول فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔